علامہ اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب سے. اور آج میں لاہور میں ہوں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے پاس، لاہور میں ان کے گھر. اور آپ کو پتہ ہے کیوں مل رہا ہوں؟ اس لیے مل رہا ہوں کہ ہمارا دین سچا، ہمارا نبی آخری انسان تک کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن سچا، مطلب اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، مگر ہمارے اندر جھوٹ ہی جھوٹ. میں کیوں مل رہا ہوں؟ اس لیے مل رہا ہوں کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اور آگے فرقہ در فرقہ در فرقہ، تقسیم در تقسیم در تقسیم. میں کیوں مل رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین، رحمت المسلمین نہیں، رحمت اللہ عالمین، جبکہ ہمارے ہاں نفرت اور تقسیم گلی گلی محلے محلے. میں کیوں مل رہا ہوں؟ اس لیے مل رہا ہوں کہ ہم سچ کے، ہمارے پاس سچ ہے لیکن ہمارے چاروں طرف جھوٹ ہے. ہم ایک تھے، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دیکھ لیں، چاروں خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، لیکن آج اب ہیں. اور میں کیوں مل رہا ہوں؟ اس لیے مل رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہب فروشی ہو رہی ہے، ہمارے ہاں قرآن فروشی ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ممبر فروشی ہو رہی ہے، اور ممبر اکثریت ممبروں کی نفرت اگل رہی ہے. علامہ صاحب پر بھی اس حوالے سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، بہت سارے ان پر بھی الزامات لگتے ہیں، ساری یہ سب کچھ آج ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے، اور میں آج دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں کہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا عالم، بہت بڑا عالم، فاضل، یکتا زمانہ عالم، سب جاننے والا، بڑا عالم، بہت دانا، اسلامی فقہ یا اسلامی فلسفے کے بہت بڑے عالم دین یا ماہر کو علامہ کہتے ہیں. تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں علامہ. دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو ابتسام الہی ظہیر کہا ہے، یا میکسیمم ابتسام الہی ظہیر کہا ہے. اب اس لیے میں ڈیزرو کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن جی یاد کیا ہوا ہے، اور الحمد سے لے کے انداز تک اللہ کا شکر ہے مستحضر بھی ہوں. نہ صرف یہ کہ اس کی عربی ٹیکسٹ کو سمجھتا ہوں، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے انگلش اور اس کے اردو تراجم کے اوپر بھی نظر رکھنے کی کوشش کروں. اپنی بساط کی حد تک حدیث طیبہ کے اوپر بھی میں نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے علماء کے سامنے زانو تلمس کو بھی طے کیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے عربی زبان میں ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے. میں نے ایم فل بھی کیا ہے اس کے اندر، اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اور اس کا پی ایچ ڈی بھی اپنی مکمل کر رہا ہوں. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ میری زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے کو وقف کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی درا نوازی ہے، یا علماء کا میرے ساتھ محبت اور پیار ہے کہ مجھے علامہ کہہ کے پکارتے ہیں، میرے نام کا علامہ لکھ دیتے ہیں، وگرنہ میں نے کبھی اپنے آپ کو علامہ کلیم نہیں کیا. آپ میری آئی ڈیز دیکھ سکتے ہیں، میرے فیس بک پیجز دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو خالی ابتسام الہی ظہیر لکھتا ہوں. تو کبھی آپ نے کہا نہیں کہ میں نہیں ڈیزرو کرتا ابھی میرے ساتھ علامہ نہ لکھیں؟ میں نے بہرحال یہ بات بتاؤں اس کے اوپر کہ یہ چونکہ اس طرح کی اعدادی بات ہے، ڈگری تو ہے نہیں، تو اس کے اندر لوگوں نے کئی لوگوں کو علامہ کہہ لیتے ہیں. تو ہم اس بات کے اوپر یہ حقیقت بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ادروائز آپ کو چھوٹی باتوں میں لیے کوئی بندہ مجھے حال ہی ابتسام الہی ظہیر کے، یا حال ہی حافظ ابتسام الہی ظہیر کے، یا انشاءاللہ 2-4 مہینے کا میری ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل ہو جائے گی، میرے سے ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر کر لے، انجینئر ابتسام الہی ظہیر کر لے، میرے لیے یہ باتیں جو ہے نا مانی حیز نہیں. میرے لیے اصل مانی حیز بات یہ ہے کہ میں کتاب و سنت کی تابع داری اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھوں. اس کے لیے میرے نام کا کوئی ٹائٹل لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے علامہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت. اور جب قریب جاتا ہوں میں تو تھوڑوں کو چھوڑ کر اکثریت دولہ شاہ کی چوئیاں نکلتی ہیں. تو ایک ہمارے مذہب میں یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو وہاں بٹھا دیا ہے جہاں وہ ڈیزرو نہیں کرتے. دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے چھوٹی بات ہوں، اگر عقیدت کا ایسا اظہار جس کے اندر جو ہے کسی حد تک احترام کو بنیاد رکھا جائے اور اپنی عقیدت کو نبھانے کے لیے ان چیزوں کو ایکسپریس کیا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. تو لیکن اس کو اس مقام کے اوپر لے جانا کہ جہاں نعوذ باللہ من ذالک خود اس کو
ایک مطاع مطلق بنا دیا جائے یا اس کو امام وقت قرار دے دیا جائے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بہرحال قابل اعتراض ہوتی ہیں. اور میں ہم خود بھی اللہ کا شکر ہے جب علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کئی علماء کا فن حدیث مہارت دے کہ ہم ان کو شیخ الحدیث کہتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل ہوتے بھی ہیں. کئی لوگ جو قرآن کے نکتہ دانی اور اس کے مفہوم اور معنی کی گہرائی پہ اترے ہوتے ہیں ہم انہیں شیخ القرآن کہتے بھی ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ اور وہ علماء میں اللہ کے تقویٰ للہ یہ اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے راض ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کے اس کی وجہ جس میں کوئی ہنر موجود ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس لیے اپنے اندر جو ہے نا احساس برتری یا فخر کا اس کے اندر جو ہے نا شائبہ نہیں پایا جاتا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو علم کی دنیا کے اندر مزید سے مزید گین کرنے کے لیے لگاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہوئے قل ربی زدنی علما کہ آپ اللہ سے جو ہے نا دعا مانگے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جب نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کائنات سے بڑے عالم مخلوقات میں سے اگر وہ ربی زدنی علما کی دعا مانگا کرتے تھے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے یہ بات جو ہے نا اس بندہ ہم گمان کر سکتے ہیں لیکن اپنے بارے میں یہی سوچنا چاہیے فوق کل ذی علم علیم اللہ نے ہر عالم سے بڑا ایک عالم پیدا کیا ہے اور مجھے اس سلسلے کے اندر آج ہی انکساری کا راستہ اختیار کرنا. ہم جب چاروں خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ القاب نہیں لگتے جو آج ہمارے علماء اور ہمارے مولانا حضرات کے ساتھ لگتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ایک ایسا خطاب دے دیا تھا جو بعد میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی تھا وہ اللہ سے راضی تھے. اور میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اعزاز اصل میں صحابہ کی جماعت کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کم سے کم اسے صاحب ہو. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے ہمیں صحابہ میں سے شخصیات مل جاتی ہیں جن سے ایسے گناہ بھی ہوئے جن کو حدود اللہ کا ارتکاب کہا جا سکتا ہے. تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ باوجود رجم ہونے کے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری امت پہ تقسیم کر دیا تو اللہ ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا. اور سیدہ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اگر 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دیا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنا دیا ہو انہیں مزید کسی ٹائٹل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرورت ہے نہیں. اب آپ کو بتاؤں ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نا. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کمپیریزن نہیں کرتا میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. ایک ڈگری علیہ السلام کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء میں سے صرف رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈگری علیہ السلام کی جو انبیاء علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے. ایک ڈگری ہے یا ایک خطاب ہے یا ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے. تو باقی علماء جو ہیں چلیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو تعارف کروانے کے لیے کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ باقی آپ کو بتاؤں بات ان کے اندر کئیوں کے اندر بڑی عاجزی انکساری پائی جاتی ہے. میں چند عرصہ پہلے بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے میری ملاقات ہوئی. تو میں کہا جی آپ کی ساری جو میں نے بایو ڈاٹا دیکھا اس سے آپ شیخ الحدیث محسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ مجھے استاد الحدیث کہیں آپ مجھے شیخ الحدیث نہ کہیں میں حدیث پڑھاتا ہوں. تو میں نے یہ بات دیکھی ہے جو بندہ سچی معنوں میں عالم دین ہوتا ہے لوگ اسے جو بھی کہتے رہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ہمیشہ جو انکساری کا شکار ہے. سر آپ نے ڈاکٹری نہیں کی MBBS نہیں کیا ہوا جی جی تو آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مجھے دو میں آپریشن کروں اور میرے سے نام میں تو اللہ کا شکر ہے علوم اسلامیہ کے اندر ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. میں ویسے کر MBBS کے ساتھ نہیں ظاہری بات نہیں کر آپ سکتے. جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ. نہیں بالکل نہیں کہنا چاہیے تو یہاں لیکن علامہ ڈگری نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہے. ظاہری بات ہے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک ایسی بات ہے یہ بندہ مثال دے رہا اپنے کو شیخ الحدیث نہیں کہتا 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے. ہم تو بات شیخ الحدیث ہی کہیں گے چاہے جو ہر گلی محلے میں کہلوا رہے ہیں. نہیں یہ تو آپ کو پتا ہے وہ جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے ہر گلی محلے میں تو وہ مرزا جیلمی صاحب کے بقول اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں شیخ الحدیث ہیں. تو یہ تو ایک جملہ یعنی کہ اس میں پھر دوسرا اینگل بھی آ جاتا ہے. لیکن باہر حقیقت حال یہی ہے کہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں معاشرے میں بلکہ ان سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو میں حیران بھی ہوا کہ آپ نے 11 MA کیے ہوئے ہیں میڈیا میں MPhil ہے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر رہے ہیں لیکن باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل نہیں کی آپ کی ہے. میں نے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل میں نے پہلی بات ہے حفظ کیا رسول المسجد سے اور اس کے بعد جتنے علوم اسلامیہ سے متعلق علوم اور مختلف استادوں سے میں نے پڑھے جو جیسے آپ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب نے منشی فاضل اور پھر وہ سارا جو وہ آپ نے طے کیے ہیں. میں نے مختلف علوم و فنون کے اندر تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ڈگریز بھی حاصل کی ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے MA کرنے کی بجائے ویسے اتنے MA کرنے کی خیال کیسے آیا؟ خیال اس لیے آیا کہ میں جب FSC کر رہا تھا تو اس وقت میرا ایم تو جو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کا تھا لیکن میں دیال سنگھ کالج کی لائبریری میں
یا پنجاب پبلک لائبریری میں جب جاتا تھا تو مجھے کچھ دیگر مضامین کی بھی کتابیں اٹریکٹ کیا کرتی تھیں. تو جب ان مضامین کتابیں میں پڑھتا تھا تو میرے میں مزید ایک جو تھا وہ تجسس پیدا ہوتا تھا. اس تجسس نے مجھے اس اسٹیج کے اوپر پہنچایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف اور صرف ایک عمومی ٹچ کر کے چیزوں کو جو ہے نا جذب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گہرائی میں جا کے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے کم از کم ماسٹر لیول کا سلیبس جو ہے نا اسے مجھے کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو جن سبجیکٹ مجھے دلچسپی تھی میں نے ان کے بارے میں کام کیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے ایم اے کرنے کی بجائے اگر صرف فوکس مذہب پر ہوتا، مذہبی تعلیم پر ہوتا تو میں یہ بات آپ سمجھ کے لیے زیادہ بہتر؟ میں آپ کو چھوٹی بات آتا ہوں، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنا فوکس گزشتہ تقریباً یوں سمجھے 20 سالوں سے مذہبی تعلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا اس کا ریلیشن ہے پولیٹکس کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے ہسٹری کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے سائیکالوجی کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے آپ کے علاج معالجے کے ساتھ. تو وہ سبجیکٹس اکنامکس کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسلام کا تعلق ہے، وہ جملہ علوم جن کا آپ کا اسلامی سے جو سائنسز ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے انٹیگریشن میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اچھا سر، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے، کیوں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث جو فرقہ ہے یا مکتب فکر کہہ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے نا وہ دو سرچشمے ہیں ہدایت کے ہمارے لیے، اور انہی سے ہمیں جو ہے نا ہدایت مکمل طور پہ حاصل کرنی چاہیے. یہ اہل حدیث کا لفظ امتیازی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا جب ائمہ دین کی تقلید کے اسکول آف تھاٹس نے جو ہے نا قوت پکڑی. تو ان کے خلاف یوں سمجھے ایک ریزسٹنس تھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں تقلید کی بجائے جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے. تو یہ دوسرے فرقے نہیں کر رہے تھے؟ وہ دوسرے فرقوں کا کنڈیشنز ہیں. مثال دے رہا ہوں، علماء حنابلہ یا علماء حناف یا علماء شوافع یا علماء مالکیہ جو ہیں، ان کے نزدیک جو ان کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی روشنی کا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. جبکہ اہل حدیثوں کے یہاں پر انکنڈیشنل جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا اور انہی سے مسائل کا حل کرنے کا اصول موجود ہے. میں سمجھ نہیں پایا. ہمارا سیٹ پیٹرن ہے اللہ، رسول، قرآن. یہ بالکل. تو یہ پھر باقی سیٹ پیٹرن کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیادی طور کے اوپر مثال دے رہا ہوں، ایک حنفی مکتب فکر ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کے جورسٹ ہیں، اس کے علماء ہیں، اس کے فقہ ہیں، انہیں کچھ چیزیں جب اخذ کی ہیں تو لیٹر آن جو ہے وہ ان کو پھر فالو بھی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان کے اندر سے ان سے کئی جو ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے جو اجتہادات کی ہیں یا ہمارے علماء نے چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے وہی ہمارے لیے حرف آہر ہے. جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر اس میں کوئی کنڈیشن نہیں. اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے جو بھی آپ کو براہ راست رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جب آپ چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر وہ اسٹریس کرتے ہیں. اور آپ کو ایسے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے فقہی مکاتب فکر کا ایسے جید علماء موجود ہیں جو اس مسئلے کے اہل حدیث کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے علماء کی آراء یا ان کی فقہی جو انہوں نے کنکلوڈ چیزیں کی ہیں ان کے مد مقابلے کوئی بندہ براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑے حنفی عالم ہے وہاں سعودی عرب میں 10 دیتے رہے ہیں، تو ان کی بھی گفتگو میں سن رہا ہوں، یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم فقہی علماء سے ان کی آراء کی روشن مسائل کو حل کرتے ہیں، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی، اور کون تھا حنفی؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت تھی، اور اسی کے ذریعے معاملات کو کنکلوڈ کیا کرتے تھے. انہیں اپنے لیے ایسی صفات استعمال کرنا، یہ میں بھی جانتا میں آپ کو یہ آپ کے عرض کر لگا، انہیں اپنے لیے ایسے نام استعمال نہیں کیے اور کیسے کر سکتے تھے. یہ تو وہی بات ہے کہ بندہ اپنے پیچھے آنے والی چیزوں کا پیروکار تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آج تک کبھی حنفیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ صحابہ کرام حنفی تھے، یہ تو آج کبھی شافیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام شافی تھے. یہ کسی نے آج تک کلیم نہیں کیا. صحابہ کرام یہ نہیں تھے تو ہم یہ کیوں ہیں؟ میں نے پہلے عرض آپ کے سامنے رکھی ہے بات کی، صحابہ کرام کا جو دین سمجھنے کا طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو ہاں وہی ہونا چاہیے ہمارا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ ظاہری بات اتنی فرقہ واریت کم سے کم ہوتا ہی بہتر ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ جو ویسے آپ کو میں اس سے پہلے کہ وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ہمیں وہابیوں کہا جاتا ہے. ہم ویسے اپنے آپ وہابی نہیں کہتے. پہلی بات تو یہ بتاؤں، ہمارے مخالفین ہمیں اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ مکتب اہل حدیث میں سے ایک جید عالم دین یا سلفی مکتب فکر میں سے ایک جید عالم دین گزرے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تجدیدی تحریک چلائی تھی اصلاح کی بھی، اور لوگوں کے قائد کے حوالے جو انہیں کمزوریاں نظر آتی تھیں ان کے ریفرمیشن کے لیے وہ کوشاں رہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر
کیا ان کی تعلیمات ہے جن کو لے کے ہم چلتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ ان کی تعلیمات لے کے چلتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. وہ اسی طرح کے ہمارے وقت ہو گیا کہ علماء میں شامل ہے جس طرح ہمارے وقت ہو گیا دیگر کئی بڑے امام پیدا ہوئے ہیں. لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہم ایک ٹیگ کر دیا جائے, ان کو بھی ایک امام کا فالوور قرار دے دیا جائے, جبکہ ہمارے یہاں پہ ہم کسی پرٹیکولر امام کے فالوور ہے ہی نہیں. اچھا سر, ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا, فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا, اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ. دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کا ایک تاثر ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو سچی بات ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے کم از کم ذاتی 15 سال کی عمر سے میدان خطابت کے اندر خود موجود ہوں. 35 سال کے اندر میں نے نہیں کوئی ایک ایسی تقریر کی جس میں کوئی سعودی عرب کی تائید موجود ہو, یا میں نے کہا کہ سعودی عرب سے کوئی ہمیں وہ کرنا چاہیے, وہاں سے کوئی تعلیمات جو آ رہی ہیں. سعودی عرب پر تنقید بھی کی ہے کبھی؟ سعودی عرب کا تنقید کی ہے, بالکل کی ہے. کس معاملے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب ماضی کے اندر کبھی ایسے معاملات آئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ انہیں بین الاقوامی ایشوز کے اوپر مسلمانوں کی جگہ حمایت کرنی چاہیے, اگر پرٹیکولر نہیں کی ہم نے کہا کرنی چاہیے انہیں ہر صورت. آپ یہاں تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مختصر کپڑے پہنے یا حجاب نہ کرے تو فحاشی پھیلتی ہے. یہاں آپ سینما کے, یہاں آپ انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ حامی نہیں ہیں. انٹرٹینمنٹ کے حامی تو ہم پہلے کہتے ہیں, ہم تو کسی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ حامی نہیں جو پبلکلی ہو رہی ہو. تو پبلکلی جو ہو رہی یہ ہو تو اب سعودی عرب میں ہو رہی ہے, تو غلط ہو رہا ہے سعودی عرب میں یہ کام. اچھا, یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ فرنٹ ڈیسک ہیں سعودی عرب؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں میرے اندر, مجھے چیز وابستگی نہیں, میں کتاب و سنت کا ترجمہ ہوں. میں آپ کی بات, میں مسلک حدیث مسلک کی بات, میں مسلک کی بات ہی کر رہا ہوں. میں حدیث مسلک کے نمائندگان میں سے, چھوٹے نمائندگان میں کہہ لیں یا کوئی درمیانے نمائندگان میں بھی شامل ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے آج تک کسی بندے کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ سعودی عرب سے یہ بات آئی ہے تو اس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے, یا سعودی عرب یہ کہہ رہا تو یہ کام کر دیا. میں نے نہیں سنی بات. سر اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان علیہ ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت مطلب بادشاہ صاحب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا, ایک اس کو ذرا ذہن میں رکھیے, مطلب اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ, اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس بات. علامہ شہید کو صرف سعودی عرب سے علاج کی آفر نہیں تھی ہوئی. صدام حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے علاج کروا لیں. اس طرح دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی ان کو یہ بات کہی تھی ہمارے یہاں پہ آ کے علاج کروا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بطور عالم دین جب انسان ایکسل کرتا ہے اپنی تحریروں کی تقریروں کی وجہ سے, تو اس کے محبین کے اندر بہت سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ مختلف مقامات پر سلوک رکھتے ہیں. میں اس کی آپ کو حالیہ دور میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں گو کے ہمارے مکتبہ اہل حدیث کے وہ کافی قریب ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے کو اہل حدیث کلیم نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو بس وہی کہتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے بس کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں اور میں کسی مکتبہ فکر کا بندہ بھی نہیں ہوں. ان کے معتقدین بھی سعودی عرب کے رائل فیملی میں موجود ہیں, ان کے معتقدین مختلف عرب امارات کے اندر موجود ہیں. ان کی ہیڈ منی ایران نے نہیں. آپ کو چھوٹی بات ہوں ان کے بارے میں بھی اس طرح کی. اچھا آپ ذرا بات سن لیں, انہوں نے جب انگلینڈ جانا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں کے اوپر جو ان لوگوں نے کیا ان میں کچھ مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے, کیونکہ میرا مزاج عام طور پہ اس طرح کی ان باتوں اتنی گہرائی میں جا کے دلچسپی نہیں لیتا, لیکن وہاں پہ مخصوص مکتبہ فکر نے باقاعدہ طور پہ ان کے آنے میں رجسٹ کیا, اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے آنے کے اوپر یعنی جیسے کہ سائن کیے, سگنیچرس کیے, اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپلیکیشن جمع کرائی کو یہاں آنے سے روکا جائے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندے کے نظریات کی وجہ سے یا بندے کے افکار کی وجہ سے, معتقدات کی وجہ سے مخالفتیں کئی مرتبہ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں ان سے جو چونکہ مسیحیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں ریزنٹمنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر پر کسی ملک نے بھی ابھی تک $5 لاکھ ہیڈ منی نہیں رکھی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ان کو مطلب سنیں, ان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا, ٹیررزم کو حامی قرار دیا. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, یہ کوئی ایک صورت تو نہیں ہوتی کہ جس کی ہیڈ منی لگی صرف وہی ان کو چبھ رہا ہوگا. کئیوں کہیں گے ہم نے اپنے ملک میں اس کو دخل نہیں ہونے دینا, یہ بندہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. مختلف طرح کے ایلیگیشن ہوتے ہیں, مختلف طرح کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کئیوں کو لوگ جیلوں میں پھینک دیتے ہیں. ہماری پوری تاریخ ہے ائمہ دین کی جنہیں جیلوں سے گزرنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیں ایک نہیں طریقہ ہوتا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا. اس کے اندر کئی مرتبہ آپ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کسی کو آپ یہ ملک بدر کر دیتے ہیں, کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں, کسی کو ٹیررسٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. پاکستان کا کوئی دوسرا عالم مجھے بتا دیں جس کے سر پر ایران نے $5 لاکھ رکھا ہو اور جس کا
خصوصی طیارے سے بلوا کر شاہی علاج کروایا گیا، اور سعودی عرب علاج کروا رہا ہو اور ایران ہیڈ منی رکھ رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو شاہی پروٹوکول نہیں ملتا سعودی عرب میں؟ مولانا صاحب کئی مرتبہ بیمار ہوئے ہیں، کبھی نہیں مولانا نے جانا نہیں گئے، اگر کہیں گے چلے جائیں گے وہ بھی. ان کو مولانا کو شاہی پروٹوکول اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا کا علماء حدیث کو ملتا ہے اس وقت. مولانا کو وہاں سے زیادہ انٹرٹین. مولانا صاحب کے سر پر ایران نے ہیڈ منی رکھی. مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کی بنیاد ان کو یہ بات کہی جائے. میں نے تو مولانا کے پروٹوکول کی بات کی ہے. طاہر شریف صاحب کو پروٹوکول ملتا ہے سعودی عرب کے اندر، کئی لوگوں کو ملتا ہے سعودی عرب. مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملتا ہے پروٹوکول سعودی عرب میں. تو جو پروٹوکول سعودی عرب میں ملتا تھا آپ کے والد صاحب کو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایران میں کیوں نہیں ملتا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا مولانا کو ایران میں ملتا ہے، چلے یوں ہی بات کر لیتے ہیں. مولانا کو ملتا ہے ایران میں. مولانا صاحب کے سر پر اب اگلی طرح سن لیں بات. اب آپ کو چونکہ آپ نے بات کی تو آپ کو تھوڑی بات بتا دوں. مجھے تو خود ایک دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے آفیشیل لیول کے اوپر. آ چکی ہے؟ بالکل آ چکی ہے. میں کیوں یہ بات آپ کے ساتھ، یعنی میں آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ کو دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے، آپ علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے بیٹے. ہاں جی. لیکن آپ کے والد کے سر پر انہوں نے 5 لاکھ. میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا مطلب کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پروٹوکول کا جواب دیا آپ کو. پروٹوکول کسی کو کہیں بھی مل سکتا ہے. آپ سمجھتے یہ بڑی بات ہے ہی نہیں؟ ظاہری بات، اگر میری کوئی علمی صلاحیتیں ہوں گی، میرے میں کوئی گہرائی بات کرنے کی گہرائی ہوگی تو مجھے دنیا کہیں پروٹوکول مل جائے. کون سی اس میں چمبے کی بات ہے؟ مجھے اپنے ملک کا پروٹوکول ملتا ہے کئی مقامات کے اوپر. میں آپ ذرا سنے بات. میں بنگلہ دیش گیا ہوں، مجھے وہاں وی آئی پی کئی جگہ پروٹوکول ملا ہے. مجھے جہاز کے اوپر سے بغیر تو گاڑیاں ریسیو کرنے کے لیے وہاں آتی رہی ہیں. یہی انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کوئی بنگلہ دیش کا میرا کیا تھا؟ چلو میں مزید آسان کرتا ہوں. کوئی ایسا ملک بتا دیں جس نے آپ کے سر پر 5 لاکھ ڈالر رکھا. نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو الگ بات ہوتی ہے. تو ایک وقت کی بات ہوتی ہے، کسی وقت کے اوپر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے. لیکن آپ نے جس پروٹوکول کی بات کی، علماء کو کئی مقامات میں ملتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں ذاکر نائک کو دنیا کتنے مقام پروٹوکول ملتا ہے؟ جی میں نے آپ سے وہ سوال کیا تھا کہ ذاکر نائک کتنے ملک ہیں جنہوں نے ان کے سر پر ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے؟ میرا کئی ملکوں کا داخلہ منع ہے. نہیں، داخلہ منع ہے. اس کا مطلب یہ دیکھو فرق ہے نا کفیت. آپ کا مطلب صرف ہیڈ منی کافی ہوتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، ہیڈ منی ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسپیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. کسی کو ٹارگیٹ کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، دنیا میں متعدد طریقے ہوتے ہیں. اچھا، آپ بیٹے ہیں علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی تھی؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتایا بات ہے، تو وہ جانتے ہیں اس بات میں کہ وہ انہوں نے کیوں رکھی. مجھے اس بارے میں اس بات علم نہیں ہے. اور نہ آپ کو یہ بتاؤں، نہ ہی میں اس فیکٹ کو جو ہے اس لیول کے اوپر دیکھ رہا ہوں جس فیکٹ لیول کا اوراق دیکھ رہے ہیں. یہ میری ایک بات سنائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ بات نہیں ہے. ہم نے بھی سنی ہے یہ بات، لیکن ہمارے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں اس بات کا کہ ان کی فلاں اتنی منی لگائی گئی تھی. مجھے لگتا ہے اچھا ایک نہیں، میں تو وہ بات کا جو سچائی ہے. شیعہ فرقے کے حوالے سے علامہ احسان علی ظہیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ والقرآن. 1700 احادیث انہوں نے ثابت کی شیعہ کے مذہب سے تحریف قرآن کے بارے میں. یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات انہوں نے روافض غالیہ کی یہی ہے. ابھی بھی ایسے ان کے علماء موجود ہیں جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے علماء جو کہتے ہیں ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے علماء اس وقت بھی موجود ہیں دنیا کا جو کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ. اچھا سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ میں بالضبط نہیں بتا سکتا. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں بالضبط میں پرٹیکولر ہو گیا نہیں کہ فلاں بندہ قاتل ہے ان کا. کیوں؟ اس کی وجہ سننے ذرا. وہ ڈیموکریٹ بھی تھے، وہ ماشاء اللہ کے مخالف بھی تھے، وہ اسلامی نظام کے حامی بھی تھے. اس کے علاوہ ان کا روافض غالیہ کے بارے میں ان کے صحت نظریات بھی تھے. اس کے علاوہ قادیانیوں کے مخالف بھی تھے، وہ بابیوں بھائیوں کے مخالف بھی تھے. ان کے تو متعدد لائن آف ایکشن ساری زندگی اس کے اوپر انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اس لیے بے ضبط کس طرح بتا سکتا ہوں کہ فلاں بندوں کا قاتل. اس وقت تحقیقات ہوئی تھی؟ ہاں، کئی تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں اس مسئلے کا پوری طرح نہیں اویئرنیس حاصل کی ان کا کیا رزلٹ نکلا تھا. آپ بیٹے ہیں، وارث ہیں. کیوں؟ اب سنیں بات. میری عمر 15 سال اس وقت، میں سب سے بڑا بیٹا میں ہی تھا. اچھا. تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے ہمیں کیا اطلاع دی؟ بس یہی اطلاع دی جاتی تھی کہ ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ہم اس کے ورک کر رہے ہیں. کیا انویسٹیگیشن فائنل سامنے آئی؟ ہمیں آج تک اس بات سے گاہ نہیں کیا گیا. تو مطلب آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ قاتل کون؟ ساری بات ہے. کس طرح کسی کو قاتل کہہ سکتا ہوں میں یعنی یہ تو میری بڑی بیوقوفی ہوگی کہ میں پرٹیکولرلی بندے کو متعین کر دوں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ قادیانی بھی ان کے مخالف تھے، وہ بابی بھائیوں کے خلاف بھی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں، روافض غالیہ بھی ان کے مخالف تھے. تو اس طرح ہی کئی ان کے اپنے وہ زندگی میں کہتے ہیں ماشاء اللہ کے مخالف تھے، فوجی اقتدار کے مخالف تھے، ڈیموکریٹ بھی تھے. اب میں کس طرح یہ بات کہتا ہوں فلاں ان کا قاتل ہے. اچھا، یہ جو شیعہ والقرآن، اس میں انہوں نے 1700 حدیث لکھی تھیں جو شیعہ سے لے کر کہ جس میں شیعہ مذہب کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا، شیعہ فرقے کا مسلک کا یہ کلیم ہے کہ قرآن شریف میں 1700 تحریف ہوئی ہیں.
یہ انہوں نے اکٹھا کر کے لکھا تھا کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، یہی بات ہے؟ ہاں جی یہی. اچھا سر، آپ اہل حدیث مسلک سے ہیں. اہل حدیث کو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور بہت ساری بدعتوں سے بچا ہوا، یہ ایک تاثر ہے اہل حدیث کا. اور آپ ماشاءاللہ 11 MA بھی ہیں، M.Phil میڈیا میں بھی کیا ہوا ہے، PhD اسلامک اسٹڈیز میں بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ MA اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کو اسلام کے مختلف اسلام جو تعلقات ہیں، ہاں اسلام کے جو مختلف مختلف ڈسپلن سے شعبوں سے جو تعلقات تعلقات ہیں وہ بھی پتہ چلیں. اور آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. آپ کا ایک عالم دین سے، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میں عالم دین سمجھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو. ابھی نسب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تھوک لیجئے. تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال. نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو. چلے ایک اضافہ میں نے پہلے گفتگو میری ہے، میں نے کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ، ایک اضافہ ہو. ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے ابھی کم ہے اس کی شان میں میری نظروں میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں میری نظروں سے شان میں باتیں کم ہیں. لفظ ہے، میں کم کیے زیادہ نہیں کیے. میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتہ نہیں کر سکتے میری نظروں میں. اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں. نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. سوال تو کر لینا. کر لیں. تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ. بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے. بکواسی بغیرت سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 MA کو جو MA کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، M.Phil جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، PhD جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی. اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے مجھ سے وہی سلوک کرنا چاہیے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے، اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے، جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے، جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ظالم قرار دے، جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے، جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے. تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بالکل. قرآن اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے مجھے وہ جو مرضی کہتا رہا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس لیے آپ نے یہ بالکل سارے یہی الفاظ بات ہے. بولے. اچھا، اب جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہری بات ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ کوئی علیہ شک وسلم نہیں. اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. ہماری جان قربان. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کہانیاں سنانے والا کہا گیا، حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا. بے شک. کبھی آپ کے منہ سے اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے. بالکل رکھے، میں کروں گا بات. میں نے پہلی بات تو آپ کو واضح کر دی، میرا کوئی لفظ مرزا جیلمی کے لیول کا نہیں. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اچھا اب میری بات سن لیں. قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایڈریس کیا، اتلم بعد ذالک زنیم کا الفاظ استعمال کیے. یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ولد یعنی بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں. جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری صورت لہب کو نازل کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دریاں اڑ رہی ہوتی تھیں؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کی تلاوت نہیں کرتے ان آیات کی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ نبی کی آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے الفاظ کو نبی اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے نہیں. آپ نے ممبر رسول کی بات، ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا، تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس میں کوئی بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ میں اب نبی اسوے کی بات ہو رہی ہے نا. اسوہ نماز پڑھنا کس کا اسوہ ہے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم. نبی نماز میں جب ان آیات بینات کی تلاوت کرتے تھے اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی؟ میں اب سوال نہیں سمجھتا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک. میں نے آپ کو یہی بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمایا نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے حالت بعد الفاظ. چونکہ اس میں مناظرے میں آ گئے ہیں. مناظرے میں نہیں آیا، میں نے وہ بات کی حق ہے. میں ابھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بارے میں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کے لوگ ہدایت دے، مجھ کو پہچانتے نہیں. اب اگلی بات ذرا سن لیں، اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں. کیا اب متبادل پہلو ذرا سنیں. کیا وہ بندہ جس سے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، کیا ان کو کافر کردار پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیب کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں اور ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے. اور جو بندہ کابر صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز صبرائی لبا لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالی میں تبدیل کرے. آپ مجھے بتا چکے ہیں یا مجھے بتا چکے ہیں. تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہے ان کے پر، اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، بھاگ کر جان بچائی. سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے، وہ پتھر مارتے تھے. نہیں آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے. میں آپ کو معذرت کہوں گا، آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلمی کے ان الفاظ کے برابر جو اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں. میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں، میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں. یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، خنزیر کے قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں. لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں. پہلی بات ہم دری میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہرے، وہ ایک فتنہ ہے. میری یہ سن لیں. اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے، اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں. ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس. جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. آپ سنیں، میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ نہیں.
اور لیکن وہ تکلیف ہے اس بات کی. اور کیوں بھلا اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیوں مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کی امام ابو, جو مردی وجہ تھی اس کی, جو مردی وجہ تھی اس کی, وجہ بتا. نہیں میں کیوں وجہ بتاؤں, ایک علمی پوائنٹ کے اوپر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو بھونکنے پہ اتر آیا, کیوں وجہ؟ نہیں مجھے صرف ایک بتا. میں یہ بات اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ علمی بحث سے مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا مجھے ایک بتائیے گا کہ آپ طائف میں زخمی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں, آگے آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا, اللہ تعالیٰ سورت اتری, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو لہب, ابو جہل, ہندا, عبداللہ بن نبی یا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے بارے میں یہ زبان استعمال کی, اس طرح کے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ بات صبور ہی نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے ان اہلاک باہتا ناصر کے کچلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ وفود روانہ کیے. اور اگلی بات سن لیں, میں نے جو بات کی میں ابھی اس کو دوبارہ تکرار سے دہراؤں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر ان آیات بینات کی تلاوت کی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ نے سخت الفاظ جو ہے کنڈیم کیا ہے, یہ ہم نے حالت نماز کے اندر بھی اگر آپ کی زبان سے نکلے تو یہ الفاظ کسی بھی اعتبار سے اس بندے غلط نہیں ہوتے جس بندے نے ان ہستیوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو. اچھا ٹھہرے, پہلی بات سن, اگر میرے لیے اگر میں حاکم ہوں, مثال دے رہا ہوں, اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلاسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر, تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے. تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف یہ الفاظ بولنے کے دلیل آدمی ہے, کون سی ایسی بات میں نے کر دی ہے. اس نے تو یہ الفاظ بول دیا کہ فلاں بندہ بھونکتا ہے یا فلاں بندہ جو ہے وہ کیا لیتے ہیں اس کے بارے میں ضمیر معاویہ کے بارے میں کہ اس کے ان کے قدموں خنزیر کا پاؤں. کیسی بات ہے کہ مقابر صحابہ کرام ائمہ دین کے بارے اتنے بے حس ہو جائیں کہ ہم ان کے بارے میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہوتی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگی, جھوٹا الزام لگا, بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غمزدہ رہے, کئی دن وحی نہ آئی, جب وحی آئی سچ سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا الزام لگانے والوں کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی نہیں کی. اس میں سنت رسول میں نے پہلے آپ کو بات کی, جب ایک ایویڈنس جو ہوتا ہے میں نے آپ کو دے دی ہے کہ وہ صورتوں, چلے آپ نے کبھی سورۃ العلق کی تلاوت کی ہے نماز میں؟ جی جی. اچھا آپ نے سورۃ قلم کی کبھی تلاوت سنی ہے نماز میں؟ جی جی. تو پھر یہ ان آیات کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے شدید لب و لہجہ اختیار کیا ہے تو ان کو ہم حالت نماز بتا کر نماز ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. ہم آپ امتی ہیں رحمت اللہ عالمین کے, بے شک, جن کا اخلاق دنیا, میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں, میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں, اسی کتاب میں جو سخت آیات پڑھی جاتی ہیں ان معاندین کے لیے, کیا اس سے ہماری اخلاقی حالت بگڑ جاتی ہے؟ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا, آپ کو حدیث آتی ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ آپ جب میں دیکھیں آپ دو چیزوں مکس کر رہے ہیں, آپ اخلاق کو تعدیرات سے مکس کر رہے ہیں. میری بات اخلاقی حالت اور ہوتی ہے, تعدیراتی حالت اور ہوتی ہے. میری بات سنیے کہ جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کن لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. بالکل ٹھیک ہے. ایک رویہ تھا آپ کا, میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کیا, ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالیاں شروع ہوتی ہیں. وہ تو کام سے شروع کیا ہوا نا, آپ نے اس کو جواب دیا ہے, کر لیں ہم سے بات. آپ سمجھتے ہیں آپ سچ پہ ہیں؟ ہاں سچ پہ, اللہ کے فضل. تو آپ اگر سچ پہ ہیں, آپ کے پاس سچا سودا ہے, ہاں سوچا سودا, تو آپ ایک اس کو مسلمان بھائی کی حیثیت سے اس طرح القاب میں نہیں. آپ مجھے یہ چھوٹی بات ہے, وہ اس کو چاہیے نا اصولی طور پہ پھر ہم سے گفتگو کرے نا. جی اگر وہ گفتگو بھی نہیں کرے, گالیاں دے جائے گا باہر بیٹھ کے ائمہ دین کو اور صحابہ کرام کو, پھر آپ نے کبھی پھر یہ قرآن کے بارے میں باتیں کریے تو پھر ہم خاموش ہیں. آپ نے کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں, آپ ہم ڈسکس کریں؟ کیوں؟ وہ تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں, میں نے کہاں فون کرنا ہے. آپ بٹھا دیں مجھے, میں آپ کے تو محسوس کرتا, آپ بٹھا دیں مجھے. اچھا میں ایک ویڈیو, آپ چلے آپ بٹھا دیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں بٹھا دیں آپ. جی جی میں ضرور بیٹھنا چاہیے آپ ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں بتائیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, پہلے بتائیں. آپ کے تعلقات ہے نا, تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں. آپ میرے آپ کے ساتھ بھی ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب, تو بٹھائیں. آپ کو پہلے یہ بتائیں مولانا طارق جمیل کا میرے سے فکری ایک تو فکر, یا میری مولانا طارق مسعود کی بھی ایک فکر نہیں نا, مثال دے رہا ہوں, یا میری مفتی حنیف قریشی صاحب کی, میں آپ کو حنیف قریشی صاحب کا ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں, آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں. جب کورونا کے دن آئے تو وہ بیمار ہوئے کورونا کی بیماری سے, میں نے انہیں فون کیا, میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا میں نے آپ کو آ کے دم کرنا ہے. میں کہا باقی آپ اپنا پریکاشن وغیرہ سارا کوارنٹائن وغیرہ کا کام کریں, لیکن مجھے ایک موقع دیں. تو انہوں نے کہا اس وقت حالات جس طرح کہ آپ کو میں آنے کی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آئیں, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوگی. میں کہا مولانا آپ مجھے دے دیں موقع ایک. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب بات کی. ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, ہم بڑی محبت کے ساتھ آپس میں ملاقات ہم نے کی.
مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پہ درس دینے کے تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, تو یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے رہے. مولانا لدھیانی سے میری ملاقات ہو چکے ہیں. معاویہ طارق صاحب جب اپنے لاہور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہے کہ مجھے محمد علی مرزا جیلوی کے بارے میں ہماری زبان سے الفاظ نکلے. آپ اس کو تو دیکھیں نا. غامدی صاحب سے میں کئی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ چکا ہوں, غامدی صاحب مجھ سے کئی بار مل بھی چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بات, شاید میری فکری اختلافات ان سے مرزا محمد علی جیلوی کے مقابلے بہت زیادہ ہوں, لیکن کیا وجہ میں وہ زبان غامدی صاحب کے بارے میں استعمال نہیں کرتا, کیونکہ غامدی صاحب جو ریشنل گفتگو کرتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, میں اسے ڈائلاگ کر سکتا ہوں, ان کی دلیل سنتا ہوں. اگر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے ائمہ دین کو, مثال دے رہا ہوں, یا صحابہ کرام کو, تو پھر میرے جذبات ان کے بارے میں اس طرح ہو سکتے ہیں. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا خادم رضوی صاحب کا, وہ کہیں تقریر کر رہے ہیں, تقریر ختم ہوتی ہے, اچانک اذان شروع ہوتی ہے, اور وہ مائک دے کر کہتے ہیں اے وہابیاں دی اذان ہے, ان دا کیڑا ادب ہے, اے سوراں دے سور نے. آپ نے مذمت کی اس کی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے کوئی ایک لقب یا القاب یا ان کے حوالے سے اس طرح کے استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کیا وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ یہ نہ انہوں نے کام ہیبیچول نہیں اس کام کے, کہ انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیبیچولی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھوں کہ یار ان کی مذمت کے باوجود میرا گزارا نہیں ہو رہا. مرزا محمد علی جیلوی نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو نا, وہ میں آپ کو چلیں آپ کو چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ طنز کو کبھی بھی درمیان سے نہیں باہر نکالے گا. اس نے کہا یار کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بیویاں یہاں پہ ہوتی ہیں, تو ان کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو میں تو کرامت کا بچہ کہوں گا, اور عام طور پہ مفتی وغیرہ انہیں کرامتوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر دیا, جس کو انہوں نے جو محنت کر رہے تھے, انہوں نے جو کلپنگ وغیرہ کی, کہ میں عمرے کے اوپر گیا, حج کے اوپر گیا, تو اس وقت جو ہے نا میری بیٹی 2 سال کی اور میری شادی کو بھی آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے. تو انہوں نے ان پر تبصرہ کر دیا کہ یار وہ کرامت کا بچہ تھا, یہ کرامت کی بچی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایسا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے. جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے, آپ اس طرح یعنی جسے کہتے ہیں پھکڑ بازی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں کریں گے, تو اگلا بندہ پاگل ہے. ایک بندے کا کیریئر بھی دیکھیں, اگر میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوتا تو کسی اور مسئلہ کے لوگوں کو آپ کو کہتے ہیں یار دیکھیں سامنے کتنی ہیٹ اسپیچ کی ہے. وہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمع کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے, وہ ائمہ دین کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. نہیں چلے آپ نہیں سمجھا پا رہے, میری تو سن لیں. میں آپ میری اچھا چلے میری ایک چھوٹی بات سن لیں. سینٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا فلسطین کے بارے میں تم آ جاؤ. میں چلا گیا وہاں پر. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر سراج صاحب کی اکیڈمی سے جو ہے نا فون آیا ان کا, شجاع الدین شیخ صاحب, وہاں بھی چلا گیا. مجھے سراج الحق صاحب بھی بلاتے رہے, مجھے قاضی حسین احمد صاحب بھی بلاتے رہے. یقین کیجیے کئی بار تو وہاں سے مسلکی دینی فقہی امور کا گفتگو ہوتی تھی تو لگتا ہی نہیں تھا, مجھے لگتا تھا میں اپنے چچا سے گفتگو کر رہا ہوں, اور ہم آپس میں بڑے انڈرسٹینڈنگ سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا ایون طاہر القادری صاحب میری کئی باری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بھی ہم تبادلہ خیال کر لیتے ہیں, اور وہ مجھے کئی بار آ کے فون بھی کرتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی گفتگو کر لو. مرزا محمد علی جیلوی آخر کا کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں, پاکستان کسی اور مذہب کے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں, آپ کا موقف ہے, مجھے احترام ہے اس ساری چیزوں کا, اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر, اور ان کی آگے ساری جو ہیں ان پر ہماری جانیں قربان, ہم سارے ادب و احترام کرتے ہیں ان کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نفرت اور تقسیم ہے نا, جینون بنیادوں پر بھی ہو اور نہ جینون بنیادوں پر بھی ہو, یہ چیزیں, ایک تو سوال سن لیجئے گا, ایک تو یہ چیزیں مزید ہمیں تقسیم کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. دلائل ختم ہو گئے, آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی, ہم نے کیا کیا ہے؟ یا یہ بتائیں نا ہم گالیاں کو انیشیٹ کر رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ میں نے کہا, میں نے اچھا بابا اسحاق صاحب تھے اس کا استاد, تو میں نے کہا دیا مرزا جیلوی تو فلاں, یعنی کوئی میں نے ڈیروگیٹری کمنٹ دے کے ان کا ذکر کیا, میں نے کسی استاد کو برا بولا کہہ دیا. چلیں یہ بتائیں, میں نے اسپیسیفک اس کی بات کی جو میرے ائمہ کو گالیاں دے رہا ہے, جو ائمہ اہل سنت کو گالیاں دے رہا ہے, جو ہر بندے کو جو ہے نا اس کا آپریشن کرنے کے چکر میں ہے, جو کسی بندے کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سر آپ کی تقریر جب میں کلپس آپ کے سن رہا تھا ممبر رسول پر بیٹھ کر, ہمارا یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں بہت ہم محبت کرتے ہیں اپنے ائمہ کرام سے, اپنے صحابہ سے, اپنے نبی سے, لیکن مزہ نہیں کر رہا ہے. ہم سارے کرتے ہیں, لیکن اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر خدا نہ خواستہ کچھ بھی کر دے. چھوٹی بات ہے, ہم نے کبھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی حمایت نہیں کی آج تک. اگر ہم نے غصے کا اظہار بھی کیا تو ہم نے بھیجا کہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے کام. اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ان کو تھریٹ ہی کیا آج تک. اچھا مجھے چلیے ایک نفرت کا اظہار ہی کیا نا,
کس میں کی ہے, کس بات پہ کیا ہے, مجھے اپنی بات پہ کیا ہے, مجھے گالیاں دی جتنی مرضی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے گالیاں میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سخت زبان ہے آپ کو وراثت میں ملی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے والد علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب وہ کوئی وہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کو ان کی عزت ڈاؤن کرنا یا کوئی یہ کرنا, لیکن بہت سخت تنقید کرتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وراثت میں نہیں, آپ کو چھوٹی بات ہے, اگر میری یہ وراثت ہوتی میں نے کئیوں پہ کی ہوتی. آپ کو کیوں نہیں ملی علمی کے علاوہ کوئی اور بندہ ملتا؟ چلے یہ مجھے بتائیں کوئی اور تو ملنا چاہیے نا آپ کو. ایون کہ میں سیاسی مخالفت کے بھی اصولوں کا ضابطوں کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں یار عمران خان کی مخالفت کرنی ہے تو اس کے ایک اصول ضابطے ہونے چاہیے, شہباز شریف کے بھی ہونے چاہیے. اگر ہاں کوئی بندہ میرے ائمہ کو گالی دے گا یا میرے صحابہ کو گالی دے گا تو پھر میں اس کو ضرور اس کو جواب دوں گا ایسا جس کو تھوڑی اسے تسلی ہو. وہ آپ کے نہیں, وہ ہمارے ساروں تو یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر چلیے یہ بتائیں اگر وہ ان کو کرے گا تو پھر آپ کو کوفت نہیں ہوتی. میں ابھی ان پہ ون آتا ہوں, میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا میں آپ کے والد صاحب کی بات کی. آپ کے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی بریلویت. اس میں لکھتے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی. یہ آنکھ پانی اتر آنے سے بے نور ہو چکی تھی. ایک مرتبہ احمد رضا بریلوی کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھا گیا. انہوں نے سالن کھا لیا مگر روٹیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. بیوی نے پوچھا صرف سالن کھا لیا روٹی نہیں کھائی؟ بولے مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہ آئیں, حالانکہ روٹیاں سالن کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے. ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک بار دوران گفتگو اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی. اس کے تھوڑی دیر بعد اینک تلاش کرنے لگ گئے, بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے. اچانک ہاتھ ماتھے پر لگا تھوڑی اور اینک ماتھے سے ناک پر آ گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. اب وہ بریلویت پہ کتاب لکھ رہے ہیں اور بریلوی کے فقہ بریلوی کے سب سے بڑے جو ہیں احمد رضا بریلوی, ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کالا شخص تھا. یہ تو آپ بتا چکے ہیں, بار بار ایک بار ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ کالا شخص تھا نہیں, یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بات سن لیجیے, یہی کہہ رہا ہوں آپ, یہ ایک بار آپ کا کیا خیال گریوٹی بڑھ جائے گی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے سے؟ گریوٹی نہیں بڑھے گی. کالا شخص تھا, گریوٹی سے بڑھنی نہیں. آپ اتنا مرضی طور لے لیں انہیں باتوں کو ریپیٹ کر کے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ میری عرض سن لیں. میرے دادا ابو مثال ہے, بیمار ہوں, میں کہہ سکتا ہوں یار گردے کا مسئلہ ہے, انہیں جگر کا مسئلہ ہے, ان کی آنکھوں سے میرے سسر کی آنکھ کے اندر سے پانی آتا, بے نور ہو گئی تھی, وہ سانولے تھے, ان کو یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑا, قلب کی بیماری کا سامنا. اس میں کون سی ایسی بات؟ اور اگلی بات سن لیں, انہیں بات میری طرح سے کوئی بھی نہیں لکھی. یہ انہوں نے بریلوی کتب کے حوالے سے ان کے بارے میں الحمدللہ اتنی تحقیق کی ان کی تحقیر میں کے حوالے سے. تحقیر کے حوالے سے نہیں, سن لیجیے, اگر تحقیر کے حوالے سے ہوتی تو 350 صفحوں کی کتاب کو پہلے 1.5-2 صفحے نہ ملتے. اچھا سن لیجیے نا, کالا شخص, نحیف و نظار شخص. میں حیران ہوں آپ ایک بار ریپیٹ کرنے سے کیا گین کر رہے ہیں. بیمار شخص, اس سے کچھ نہیں گین ہونا, سینسیشن کریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. وہ شخص جسے سامنے پڑے روٹیاں نظر نہ آئیں, وہ غیر حاضر دماغ جسے ماتھے پر ٹکی ہے نا کا پتہ نہیں چلا, کمزور یادداشت والا. میں حیران ہوں آپ نے 3 یا 4 بار ایک ہی بات دہرا دی, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا چلے ایک بات ہے, 350 صفحوں کی کتاب میں سے آپ نے پہلا 150 پڑھ دی. یہ بریلویت پہ کتاب, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں, آپ نے 350 صفحوں سے پہلا 150 پڑھ دی ہے. اس کے آپ نے قائد کی بحث کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور علمی بحثوں میں جانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اس کا وہ حصہ لگا دیا جس کو آپ اسٹگما لگا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اچھا مجھے یہ چھوڑے, ایک میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں, اس سے ایک کتاب کا یہ بات اگر لکھ دی ہے کسی حلیے کے بارے میں, اور لکھی بھی ان کے حوالے سے جو اس مسلک کے لوگ ہیں یا اس فرقے کے لوگ ہیں, تو آپ اس کی باقی تعلیمات کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کا ہمارا اختلاف توسل کے موضوع پہ ہے, یا ان سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے حوالے سے ہے, یا قبر پختہ کرنے کے حوالے سے ہے, یا ان دیگر امور کے بارے میں آپ ان کو نہیں ایڈریس کر رہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے. آپ سے اس چیز کو کہہ رہے جسے یوں لگے کہ اسے تقسیم کی بات ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو لکھ دیا اور باقی سارا قلم انہوں نے جو ہے نا ایک فکری عملی اعتقادی گفتگو کی ہے اس کے بعد. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب لکھی ہوئی, جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا, کتاب لکھی ہوئی ہے بریلویت پہ, علمی بحث جو آپ نے ابھی سارے کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. میں نے ابھی تک ٹھیک ہے درست کا فیصلہ کیا ہی نہیں. میں نے کہا وہ آپ نے وہ موضوعات نہیں چھیڑے جو اصل اختلافی تھے. میں اسی لیے تو اس پہ کر رہا ہوں کہ کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ, اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. نہیں, یہ کتاب دیوبندی کے حوالے سے لکھی ہے تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے.
اگر بریلوی والوں کا نظریہ پھر کیا زیادتی کی بات ہے بتائیں. بریلویوں کے لیول کوئی زیادتی نہیں. نہیں بریلویوں کے حوالے سے اگر لکھے تو کیا زیادتی کی ہے؟ ان سے سب سے بڑے کو کالا شخص نہیں یہ تو ایک بات یہ بتائیں اگر ریال حدیثوں میں لکھا ہے زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اگر ریال حدیث دیوبندی کا حوالہ دیا زیادتی کی ہے. اگر انہوں نے ریال حدیث دیوبندی کا حوالہ نہیں دیا پھر آپ کس طرح زیادتی کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو زیادتی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی بریلوی کتب میں سے کی ہیں. آپ اس کو سخت زبان نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری اعتقادات کی گفتگو کی یا پھر 150 صفحے کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ اس کو سخت زبان میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کیا بریلوی کتب سے کیا سخت زبان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ نہیں سمجھتے اس سے بریلوی ہرٹ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں بریلوی جو ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جیسے آپ نے سوروں کا سور بیان کیا نا تو ہم نے ان کی مذمت کر لی بات ختم. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پوری کتاب گہنا جائے گی جو انہوں نے بڑی اچھی لکھی خوبصورت لکھی کہ انہوں نے اس لیے کہ آپ جیسے لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر تو گہنانے کے چانس ہیں. لیکن بندہ جو آگے پڑھے گا میری بات سن لیں میرے بھائی ایک میری سن لیں. اگر آپ نمبر 1 سے 300 350 دفعہ تک پوچھیں گے تو اس بات کی اہمیت کوئی نہیں رہے گی آپ کے. میرے بھائی میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کون سی یہ بات کی کہ نہیں لکھی انہوں نے یہ بتایا میں نے کب کہا کہ نہیں لکھی. یہ بریلویت میں اگر یہ نہ لکھتے تو بریلویت مکمل نہ ہوتی. میں نے تو آج یہ بقائی کی نہیں. میں اچھا یہ بتائیں یہ بات جو انہوں نے باتیں لکھی پہلی بار انہوں نے بریلوی کے حوالے سے لکھی. اب آپ ایک بات ہے جو انہوں نے کتابیں اس میں لکھ دی اس کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنے آتے ہیں اس کے بارے میں چلیے یہ بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وراثت میں یہ سخت زبان نہیں ملی. بتائیں مجھے میں نے کس کو کیا میں نے کون سے بریلوی کو آج تک گالی دی ہے بتائیں. اچھا ویسے ایک میں آپ کو بتاؤں جو میں نے تقابلی جائزہ لیا یا جو میں نے دیکھا دین کے معاملے میں اور آپ نہ مانیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. دین کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں. جو اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے اس کی میں بار بار ان کے منہ سے تعریف سنتے دیکھتا ہوں. قرآن رسول اور توحید 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. عقائد کے اندر کئی مقامات پہ آپ نے متفق کیا لیکن ہم 95% متفق نہیں ہیں. کتنے فیصد ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کئی ایسے کام کرتا ہے جن سے مجھے شدید اختلاف ہے. مساعد ختم نبوت کے بارے میں اس کا سٹانس غلط ہے میرے مقابلے میں. اس کا 295 کے قانون یا حرمت رسول اللہ کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اس کا صحابہ کرام کی نموز کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اور فقہی طور پہ بھی وہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہے. یہ میں بار بار آپ سے سن چکا ہوں کہ کس حوالے سے وہ آپ ان سے ایگری نہیں کرتے جن سے ایگری کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں میں آپ سے کچھ اور بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ میرے ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے میرے مقدسات کو چھیڑ کے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے وہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو وہ چبھتے ہیں. تو میں اس وقت بطور ایک اپنے نبی کا غلام ہونے کے ناطے یا صحابہ کرام کا ایک معمولی سا ایک پروانہ ہونے کے ناطے اگر میں رد عمل دیا تو ابھی تک بھی آپ ایک ایسا رد عمل کا جملہ یا لفظ ثابت نہیں کر سکتے جو اس کے لیول کا ہو. اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے لیکن آپ اس کے لیول کا میری جو اس کے مقابلے کوئی 10 درجے کام کی گفتگو ہے اس کو بھی آپ نے بڑا قوت دے دی ہے. اچھا نہیں میں تو آپ کو پھر ملانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے پہلے کہا آپ ملوا دیں آپ ملوا میں نے دیکھیں آپ سے کیا آپ ملوا دیں. میں تو میرے بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اس چیزوں کو مذہب کے حوالے سے اس طرح دیکھتا ہوں کہ کن چیزوں پر ہم متفق ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں بات کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے جو نا 100 حصوں میں 80 صفحوں میں متفق ہوتے ہیں مثال دے رہا ہوں لیکن ان 20 صفحوں کے اوپر آپ اختلاف کرتے ہیں جو بڑے ہی سینٹیمنٹل ہوتے ہیں. مطلب حرمت رسول کا مسئلہ میرے بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ اس قانون کو کہتا ہے کہ اس میں توبہ کی شک جو ہے نا ڈالنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات نہیں قبول. جب یہ مجھے بات قبول نہیں کیونکہ میں سارے ائمہ دین کے اس میں ایک سٹانس دیکھتا ہوں میں اس کے بعد متاخرین علماء حناف کے بھی سٹانس دیکھتا ہوں پھر میں ائمہ ثلاثہ کے سٹانس دیکھتا ہوں پھر میں ابن تیمیہ کی کتاب پڑھتا ہوں الصارم المسلول. جب میں یہ ساری کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا سٹانس لے رہا ہے جو امت میں کسی نے نہیں لیا. وہ کیوں اس میں توبہ کو ڈالا جاتا ہے جبکہ یہ بات واضح ہے کہ حدود و تعدیرات کے باب کے اندر جب گواہیاں پوری ہو جائیں اور مجرم جو ہے وہ قانون کی گرفت نہ چلا جائے تو اس کے لیے معافی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے یعنی کہ نبی کی حرمت کے بارے میں وہ مولڈ کر دیتا ہے یا کبھی جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. قادیانی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے اس کے نزدیک جو ہے نا کوئی قباحت کی بات نہیں. قادیانی مرد کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے دیکھا کئی مرتبہ اس کی عادت ہے بات کرے وہ اب قادیانی مرد کا حوالہ دے گا قادیانی عورت کے ساتھ بات کرنے کو وہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے میں کیا حرج ہے جبکہ یہ اہل کتاب سے ہمارے زیادہ قریب ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آج تک امت میں کسی نے نہیں کی. اچھا وہ امت میں کسی نے نہیں کی ہوتی وہ ان کو پھر اس کے بعد اسٹریس بھی کرتا ہے اور جو ان کی معال کرتا ہے ان کو پھر یعنی کہ بغیر طور پر ان کو کرٹیسائز کرتا ہے اس انداز میں جو غیر اخلاقی انداز ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں تو پھر ایک ہرٹ نہیں ہوتا. میں صرف آپ سے آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں بات آپ نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں کہ قاری خلیل الرحمان جاوید آپ کے اہل حدیث کے بڑے ہیں
وہ ایک ان کا میں ٹی وی پروگرام سن رہا تھا, اس میں ان سے سوال ہوا کہ نہیں سن تو لیں کہ قاری صاحب سے سوال ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کی جو ان نبی کی امت تھی انہوں نے نبی کی تعلیمات کو رد کیا, کیوں کیا؟ تو قاری خلیل الرحمان جوید صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے پیغام دیا اللہ کا, توحید کا یا شریعت کا اپنے وقت کے مطابق, تو اس امت کے بڑے سفید داڑیوں والے بزرگوں نے کہا کہ یہ کل کا اب آپ پوری بات بتا دیں آپ پوری بات میں کہہ رہا ہوں حوالہ نہیں دیکھا کہیں, میں آپ کو کلپ بھجواؤں گا, آپ دیکھ نہیں کلپ کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں بات بلا سند ہے. اچھا تو انہوں نے کہا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب نے کہ وہ لوگ کہتے تھے, امت والے کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں ہمارا اچھا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے, یہاں میں ایک انپوٹ میں دے لوں گا اس کے اندر. آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے, آپ سن لیجیے, آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے, آپ ایک انپوٹ میں ڈاکٹر اسرار کی بات سن لیجیے, آپ ایک انپوٹ لے لیں, آپ ایک چھوٹی انپوٹ میں لے لیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات بھی سن لیں پھر جواب دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے, وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن ابی نے کوئی بات کی تو وہاں زید بن ارقم, اگر میں غلط نہیں ہوں, نوجوان صحابی تھے, تو انہوں نے وہ بات سنی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان وہ انہوں نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی جو منافق تھے وہ مکر گیا وہ, تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر وحی آئی, پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ چلا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا مجھے جھوٹا ثابت کرے گا, تو پھر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا سچا ثابت ہو گیا, وہی آئی. اب ذرا میری سنیں, پہلی بات تو یہ جتنی باتیں کی سند کوئی نہیں ہے کسی کی بھی, ان میں کسی ایک بات کا ثبوت کو ثابت ہونے سے نہیں ملتا. دوسری بات ہے یہ بات معاندانہ طور پہ مرزا نے بھی کوٹ کی, ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی, قاری لیگا اپنے نام لیا, لوگوں نے معاندان یعنی دشمنوں سے کوٹ کروائی نا, لیکن مرزا اپنی اس ضد کا یہاں چلا گیا کہ اس نے اللہ پہ بھی دیا. یہ تو پہلی بات ہے مخالفت تک تھی کہ مخالف تھے, اب اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم ہے. اچھا آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ آگے آئیے, اب یہ دیکھیں آپ نے بات ٹھہرنا بھی چاہیے نا ایک منٹ, آپ اس نے کہا دیا ابراہیم اللہ. اچھا آپ آگے آ جائیے, قرآن مجید کی گالیوں والی بات نہیں, فرینچ میں گالیاں. ہاں اب انہوں نے اس کی 3 مثالیں دی, میں نے یہ 18 مرتبہ کلپ دیکھا, اس وجہ آپ یہ الفاظ بول لیں گے نہیں کہ فرینچ میں گالی ہیں. اب آپ سنیں گے, بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو, ٹھیک ہے, ترجمے سے پڑھو, انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مثالیں دی, 3 مثالیں دی. پہلی مثال یہ دی کہ آپ کا کوئی دوست ہے وہ فرانس میں ہوتا ہے, وہ فرینچ میں آپ کو خط لکھتا ہے, آپ کو فرینچ آتی نہیں ہے, آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں محبت کی تھی یا گاڑاں لکھی ہیں میرے واسطے. آپ نے گفتگو کافی زیادہ بدل دی ہے. دوسری انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے ایک مرتبہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے لوگ سعودی عرب گئے, وہاں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا, عربیوں کو انہوں نے اپنی زبان میں برا بھلا کہا, تو عربیوں نے آگے سے عربی زبان میں کہا, تو وہ واپس آ کے یہ مثال تو آپ کی ہے میرا خیال نہیں ان کی. اچھا پھر واپس آ کے تو انہوں نے بات جیسے فیملی میں بات تھی, انہوں نے کہا یار بڑے عجیب کیا لوگ ہیں, ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ ہمیں آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے. تیسرا انہوں نے حوالہ جو دیا وہ تھا بنگلہ دیش کا, کہ بنگلہ دیش میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یہ نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک سٹڈی ہوئی, انہوں نے یہ حوالہ بھی انہوں نے کہا سٹڈی انہوں نے عربی میں لکھ دیا زبان میں کہ جیسے یہاں پیشاب کرنا منع ہے, تو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے عربی زبان میں وہ تحریر لکھی ہوئی اور ادھر سے نکل جاتے تھے. اب مثال کون سی مثال اچھی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک مثال دیتے ہوئے آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, میری بات سنیں, میں قرآن جی کا مثال قبول کرتا ہی نہیں کہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں کو پتا فرینچ میں گالیاں دے رہا ہوں. یہ جملے کے اندر اگر جملہ میں غلط بیان کر رہا ہوں تو مجھے روک دے. جب ایک بندہ مثال دیتے ہوئے چاہے کہہ رہا ہے, مجھے یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا میں قرآن کے بارے میں بندہ کہے گا آپ کا قرآن پڑھنا جو بغیر انڈرسٹینڈنگ اس طرح جیسا آپ فرینچ میں گالیاں دے رہے ہو, کوئی یار مثال تک نہیں بنتا اس مثال کا. چلو آپ کا احترام ہے مجھے رائے کا. میں ویسے بتا رہا تھا کہ یہ میں نے 18 مرتبہ دیکھا, 18 مرتبہ دیکھا, لیکن افسوس مجھے حیرانی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ وعدے بعد اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قرآن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح فرینچ میں گالیاں دینا. مثال دے کے سمجھا رہے کیوں دی ہے یہ مثال, وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. مثال کوئی ختم ہو گئی تھی باقی مثال لیں. جی سر, میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے,
آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل کے قدموں میں گر جاتا میں تو. اچھا، لیکن ایسے ہی کہا آپ نے. بالکل میں نے کہا اسی بات، کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور وہ مسلمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا. معنی نے کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ. اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی کی بات ہے. اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی، اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ موقع وعدہ ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے. وہاں صلح کرواتے اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے. اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. اور صلح کے سے آپ چھوڑ گئے سارے؟ جی، صلح کے سے چھوڑ گئے آپ اس میں سے. یہ بھی 9-10 نمبر آیت میں 3 دفعہ صلح کا ذکر آیا ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. پہلے اللہ نے کہا ان کے درمیان اگر مومن قتال کریں بغیر کسی اللہ نے دافع کے فوراً سے پہلے کہ ان کے ساتھ صلح کرواؤ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو اگر کوئی بغاوت میں تل جائے تو پھر جو ہے نا اس کے خلاف تلوار چلاؤ جو کہ بغاوت کے رستے پر ہے تاکہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے. پھر اللہ نے فاصلحوا بینہما کے الفاظ استعمال کیے، یہاں پہ پھر صلح کے الفاظ استعمال کیے. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں صلح کروا دیا کرو. جب اللہ بار بار صلح کی بات کرتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2704 کے اندر حضرت حسن کی صلح کا باب یہی باندھتے ہیں. اور نبی کے نصاب نے سیدنا حسن کو اپنے ممبر مبارک کے اوپر جو تشریف جب وہ ان کو لڑکھڑائے تو ان کو اٹھا کے جب بات کہی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو دین جماعتوں. جب اللہ کے نبی اس کی حمایت کرتے ہیں، حضرت امام بخاری صلح کے باب باندھتے ہیں، اور اکابر صحابہ کے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ صلح کروانی چاہیے. تو میں نے کون سی ایسی بات کی جو خلاف شریعت ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوششوں کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی کی پیشین کو پوری ہوئی. اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے، 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی، جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. افضل بھائی صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر بلنگ تھے تو صلح ہوئی نا. جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی یا کسی منافق سے ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی میں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول سے کی نا، ایک مسلمان سے کی نا. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اس پیشین کو بھی عمل کیا نا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کا یہ صلح کروائے گا. تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کی سرداری کی نسبت کس سے کی گئی؟ صلح سے کہ جنگ سے؟ صلح سے کی گئی نا. تو اس کا مطلب ہے صلح سرداری والا کام اور سردار والا کام کیا ہوا. ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے یہ دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا یا صلح کروائے گا. ایک حدیث ہے قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کی زبان کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا. اور مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے شہید مسلمانوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں کے بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اور وہ جو ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کا وقت سب صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان نے دیکھا ان کے بالوں سے اور داڑھی مبارک سے مٹی جھاڑ کر کہا افسوس اہل ابن سمیہ، تمہیں ایک باغی گروہ یا باغی جماعت قتل کرے گی، تم انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف.
اب حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف تھے، ان کی فوج میں تھے، اور ان کے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیت رضوان کے صحابی صلح حدیبیہ والے حضرت ابو الغادیہ شامی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا عمار بن یاسر رضی اکیلے اللہ نہیں تعالیٰ شامل، ان کا تیر بھی شامل. اور مسند احمد میں ہے کہ یہ تمام عمر روتے رہے عبد الغادیہ شامی کہ مجھ سے عمار قتل ہو گئے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے. ہاں. اب حضرت اس حدیث کو بھی آپ مانتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ باغی گروہ میں ہوگا؟ آپ میں دو جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. پہلی بات یہ قطعی دلالہ نہیں ہے حدیث، یعنی کہ دلالت میں قطعیت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی دلالت میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ اسی سند کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا حضرت ابن عباس کا یہی سند کا باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جا کے خوارج کے بارے میں جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اسے جا کے حدیث سن کے آؤ. تو وہاں پہ اس کو جو ہے بیان کیا گیا. جو وہ لوگ ابتدائی طور پہ جو خارجی تھے وہ ابتدائی طور پہ مسلمان ہی تھے نا، لیٹر ان کو گمراہ ہوئے تھے نا. تو اس کا مطلب اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کو جن لوگوں نے شہید کیا ان میں ابو الغادیہ کے علاوہ 2 ایسے بندے شامل تھے جو خوارج کے اندر جو تھا شامل ہو چکے تھے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قتل عمار یا شہادت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ صلح ہوئی ہے سیدنا حسن کے ساتھ، اور ہوئی کس کی؟ 2 مسلمان گروہوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے باوجود بھی جو الزام سیدنا امیر معاویہ کا لشکر پر لگایا جاتا ہے وہ اس سے اسلام سے باہر نہیں ہوئے، نہ وہ ایمان سے باہر ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے وہ اس کی شناعت ہے، وہ اس کی ایک یعنی کہ اس کی ایک گریوٹی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا اس کے اوپر اس کی مذمت کی گئی ہے. اگر مرزا جیلمی کا بھی مفہوم لے لیا جائے تو میں اس کے باوجود یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے سیدنا امیر معاویہ نہ صحابیت مجروح ہوتی ہے، نہ کتابت وحی مجروح ہوتی ہے، نہ ان کا یہ جو ہے اس کا بحری جنگ کے جو ان کا سپہ سالار ہونا مجروح ہوتا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنی جنگیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اس میں سیدنا علی کا موقف صائب تھا، حق تھا. لیکن جو استدلال مرزا جیلمی کرنا چاہتا ہے وہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کو اور اسی طرح بڑے کئی اکابر صحابہ کو ظالم اور فاسق بلکہ ایون اپنی اشارہ کرنے میں منافق ثابت کرنا چاہتا ہے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہمارا مقدمہ اہل سنت کا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے حق کے اوپر ہونے کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلفائے راشدین میں 4تھے نمبر کے اوپر ہے، جبکہ مرزا جیلمی اوپنلی یہ بات جو ہے مقامات کے اوپر کہہ چکا ہے کہ میں تو وہ مقدمہ لڑ رہا ہوں جو مقدمہ تم ساری زندگی لڑ سکتے. کون سا مقدمہ؟ جو وہاں پہ جناب والا جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ علی مولا، تو وہاں پہ اہل سنت کے یہاں جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ ایک خوشخبری کا ہے. جب کہہ رہے تشیع کہ یہاں پہ یہ مقدمہ جو ہے ان کی امامت کا ہے، تو اس نے کہا یار میں تو وہ والا مقدمہ لڑ رہا ہوں جو تم مقدمہ جو ہے نا جو نہیں تم سے لڑا جا رہا. اسی وجہ سے اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پہلے مادی حلیفہ ہونے کا ذکر تو کیا ہے لیکن پہلے روحانی حلیفہ ماننے میں ان کو تیار نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقدمہ بنیادی اہل سنت کا مقدمہ نہیں ہے. اہل سنت یہاں پہ سیدنا علی حق کے اوپر ہے اور اس کا سیدنا امیر معاویہ کی ہدایت تحدی ہے، لیکن وہ جو ثابت کرنے آتا ہے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غدیر خم کا جو مقدمہ جو یہاں پہ رافضیوں کا یہاں پہ جو مقدمہ ہے مرزا جیلمی وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جو قنوت نازلہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، مگر قیامت والے دن میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا صلح کا، میرے ہاں جی جی میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان طے ہوگا اللہ کے حضور. اور اب میں عرض آپ کے کرنے لگا یہ جس کو سیدنا علی المرتضیٰ الفاظ کے ہیں اس کے بعد صلح یہ سیدنا حسن کی اور وہ قطعی الدلالہ بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، بے شک وہ داڑھ بے شک بے شک کوئی شک نہیں. اچھا سر، اصل میں بات یہ کہ ان ساری باتوں جو مرزا جیلمی صاحب نتیجہ نکالتے ہیں صاحب بھی کہنا چاہیے وہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ ان کا مقدمہ وہ جو رافضیوں کا ہے ان کے نزدیک غدیر خم کے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے بار ان کا مقدمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے کہتا تم نے لعنت اللہ کہہ کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ کہہ کے کر لیا. نہیں یہ جملہ ہے آپ چیک کر لیں. میں نے نہیں سنا، میں نے سنا ہے، میں نے سنا. آپ کو کچھ تھوڑے میرے کانوں پر بھی اعتبار کرنے چاہیے. جی میں کرتا ہوں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں ضرور رائے کا نہیں کانوں کا بھی کریں، میں ضرور اپنے کانوں میں بھی یہ سننا چاہوں گا. سوال سن لیں آپ جائیں. اچھا سر، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اچھا آپ کے محمد بن عبد الوہاب کے 6 بیٹے تھے، عبداللہ، عبدالعزیز، ابراہیم، علی، حسین اور حسن. علی، حسین اور حسن بھی.
اچھا اگلی بات ذرا سنو تھوڑی ہے سر. بڑے کابر علماء حدیث کا نام جو ہے حسین ان کا نام میں آتا ہے. ہمارے بہت بڑے حدیث ہے پنجابی کے مولانا محمد حسین شیخو پوری, جی ہمارے بہت بڑے شیخ الکل گزرے ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی. ہمارے یہاں پہ ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں مولانا عبدالرحمان مدنی کے بیٹے ہیں, ایک کا نام ڈاکٹر حسن مدنی, ایک کا نام ڈاکٹر حسین مدنی. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں شاہد رفیق صاحب, ان کے بیٹے کا نام, ایک بیٹے کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. میرے نانا حافظ محمد گوندلوی جو کہ بڑے حدیث کے استاد تھے, انہوں نے اپنے ایک پوتے کا نام رکھا محسن علی اور ایک اپنے نواسے کا نام رکھا حسن علی. تو یہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. آپ کے بچوں میں کوئی ہے حسن حسین؟ میں نے آپ کو اتنی مثالیں دے دی ہیں, کیا وہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ کوئی بیٹا ان کا ہوگا تو نام رکھ دیں گے انشاءاللہ. نہیں میں یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کوئی ہوگا نا. اب ذرا سنیں میری بات, انشاءاللہ اگر ہوگا تو رکھیں گے نام. ہوتا تو میں یہ نام آئے گا انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تاج ہے, تاج ہے, تو میں اس حوالے سے بالکل نہیں کہہ رہا, میں ویسے پوچھ رہا تھا. یہ میں نے اس لیے آپ نے چونکہ تھوڑا استجاب کیا نا کہ ان کے بیٹے کے نام تھے, تو میں آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ایک عام بات ہے. لیکن چونکہ یہ عبد الوہاب صاحب, محمد بن عبد الوہاب صاحب چونکہ بڑے ہیں نا, اس لیے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. جی اس لیے میں بات کر رہا ہوں. محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ نے کتاب لکھی سیرت الرسول, 800 صفحات کی کتاب, ایوارڈ یافتہ سیرت پر جو کتاب ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم, اس میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کے جگہ جگہ حوالے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 282 پر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, اہل شام سمیت. پھر نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا. اگر ٹھیک ہے, یہ بری ہیں سیدنا علی المرتضیٰ, کوئی شک نہیں اس بات میں. سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں گمان کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے, یعنی کہ ان کے اوپر کوئی معمولی سا بھی شائبہ کرنا, یہ تو حرام ہے ان کے بارے میں. جی اچھا, پھر سوال ہے, عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب سیرت رسول میں بھی ہے کہ بنو امیہ دور میں 60 سال ممبروں سے یہ بات ثابت حضرت علی پر سب و شتم ہوتی رہی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان مزید بلند کر دی. یہ بات ثابت نہیں ہے سب و شتم والی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث, اس میں رجل من آل مروان ہے, ایک مجہول آدمی آل مروان میں سے. تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کے جو غلط لوگ ہیں وہ غلط ہی ہیں. جی آپ یہ دیکھیں, سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے, سیدہ ام حبیبہ بنو امیہ میں سے, سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ میں سے, سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم بنو امیہ کے اندر بیائی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مقام والے ہیں مقام والے ہیں. جس بندے نے شنی فیل کیا ہے وہ خود اس فیل کا ذمہ دار ہے, وہ غلط ہے. اب ابو لہب جو ہے وہ ہاشمی ہے, اس کے باوجود اللہ نے پوری کی پوری صورت جو اس کے بارے میں اتار دی. ہاں, یہ لوگ جو کسی بھی قبیلے سے ہوں اس سے پورے قبیلے کو ٹارگٹ کرنا یہ جہالت ہے. اسلام نے نسبیتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے. اسلام نے کبھی نہیں کہا کسی قبیلے کو پورا کا پورا ٹیگ کر کے کہ پورا قبیلہ بنو امیہ کو اب بدی کے علامت میں, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مرزا جرمی صاحب کرتے ہیں. نہیں, میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا نہیں. آپ بتائیں بنو امیہ کا نہیں ٹارگٹ کرتے, نہیں آل امیہ ان کا لفظ ہوتا ہے. ایون کہ انہوں نے محمد بن قاسم کو معاف نہیں کیا. اچھا یہ اگلی بات, انہوں نے محمد بن قاسم کو معاف نہیں کیا. اچھا, میں وہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پہ نا واجب ہو جاتا ہے, حالانکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہے میری نظر میں, تو کوئی ضرورت نہیں. میں نے بہت دفعہ ان کے جب آ رہا تھا, یہ جیسے میں لیکچر سن کے ان کے آ رہا تھا آپ کے ساتھ, آپ کے بھی سنے ان کے بھی, ہر مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ کہا ہے کہ اللہ ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حضور ان کا ہوگا. اور دوسری پھر آپ نے میرے کان والی بات چھوڑ دی, پھر میرے کان والی بات چھوڑ دی. اور ایک مرتبہ میں نے یہ میں کیٹیگریکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو امیہ پوروں کے ہم کوئی خلاف تھوڑی ہیں, ہم نے تو ان کے کچھ واقعات پہ یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بندے نے سوال کیا, یار رضی اللہ کیوں کہتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. نہیں, میں نے نہیں سنا. تو سن لینا, میرے کانوں میں تھوڑا بات تو کر لیں. اچھا, ہم تو محبت سے کہتے ہیں. ہم محبت سے کہتے ہیں, یہی بات, بس یہی بات ہے. ہاں اچھا جی, لیکن یہ آپ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6229 6229 میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندہ ابو تراب, یہ میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندے کے بارے میں جس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. یہ مجہول کی حدیث ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ یار بنو امیہ کے ایک آدمی نے مثلا آل مروان کے بندے نے ان کے بارے میں سب کچھ ختم کی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے قبیلے کو اس کے اندر اٹیک کر لیا جائے یا پورے قبیلے کو جو کام کر رہا ہے. اچھا, میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا, بڑا مزے کا ویڈیو کلپ ہے, جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ, اور بڑے جذبے سے کہہ رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, الحمدللہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک ہو چکے, یعنی وہی بریلویت جس پہ آپ کے والد صاحب نے کتاب لکھی, اور اس کے ساتھ ایک طرف سن لیں میری بات, ان کے ساتھ مل کے طریقے بھی چلائیں انہوں نے. ہاں نہیں, میں اچھا نہیں سنی, الحمدللہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک ہو چکے, ایک تسبیح کی طرح ایک.
اب نہ صرف آپ کے والد صاحب عمر بھر دیوبندیوں اور بریلویوں کے جو بدعتی یا جو اسلام سے وہ اصل اسلام سے وہ دور وہ چیزیں ان کے کہتے رہے، بلکہ احمد رضا بریلوی جن کو انہوں نے نحیف و نزار کہا، بیمار کہا، بندہ ہو ہی سکتا اور کالا کہا اور نسیان شدہ کہا. احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، اس میں جناب بریلوی صاحب اہل حدیث کو مرتد کہتے ہیں. خلیل سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے المہند المغند، اور اس میں احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہتے ہیں، جبکہ محمد بن عبد الوہاب کو خارج اور ان کی پوری جماعت کو خارجی کہتے ہیں. تو وہ تسبیح، کبھی آپ نے ان سے بات ضرور کی، وہ تسبیح جو آپ ایک تسبیح کی طرح ہے، وہ ایک فرقہ آپ کو مرتد سمجھتا ہے، دوسرا خارجی سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ختم نبوت کے اوپر، فضائل صحابہ کے اوپر، حرمت رسول اللہ کے اوپر، شاعر دین کے اوپر، ان تمام اپنے پس منظر کے باوجود جو ہے آج بھی اکٹھے نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ واقعی یکسو ہو کے کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے دلوں میں کوئی گھٹن نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی تحریر لکھی گئی ہے تو ہم اس کو دل سے لگا کے بیٹھ جائیں. اگر مرزا جیلمی کے اندر بھی حقیقتاً انصاف آ جائے اور حقیقتاً وہ صحابہ کرام کی گستاخی کا راستہ چھوڑ دے اور حقیقتاً وہ بنو امیہ کے بارے میں اپنے فکر کے اوپر جو ہے نا وہ جو ایک سنیوں کا تصور ہے ان کے بارے میں وہ اپنے اندر لے آئے اور روافظ کا تصور سے آزاد ہو جائے تو ہم تو اس کو بھی گلے لگانے. اچھا، عبداللہ علی قاری حنفی جو ہیں، ان کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات بڑے حنفی عالم ہے، بڑے حنفی عالم، ظاہری بات ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، بالکل مرکہ، اس میں وہ قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خبر پہنچ گئی تھی، یعنی وہی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ باغی گروہ قتل کرے گا ان کو، تو وہ بغاوت سے رجوع کرتے، اطاعت کر لیتے، مخالفت چھوڑ دیتے، خلافت کی طلب چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنائے رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن و سنت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا گیا. یہ چمی والا حوالہ ہے مرزا جیلمی کے نظروں میں. جی وہ کہتا ہے اس کو چمی لینی چاہیے کیونکہ وہ امیر معاویہ کے خلاف بات جا رہی ہے تو اس کا دل کرتا ہے چمیاں لے ایسے بندے کی جو امیر میں مخالفت کرے. جب وہ کوئی اور چانس لے گا کہے گا کہ وہ کہے گا کہ ملا علی قاری حنفی بونکا ہے. یہ بھی سن لیں آپ اس سے. سر میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں مرزا جیلمی کی. میں نے پہلے آپ کو بتایا میں اس بات رائے سے متفق نہیں ہوں. ایک عرض میری سن لیں، میں نے جس طرح محمد عبد الوہاب کے بیٹے کے بارے میں بات کیا کہ ہمارے لیے ان کی رائے کا پابند ہونا کسی کی ضروری نہیں ہوتا. ہم اصل میں پابند ہیں ایک مجتہدانہ انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے. اچھا سر، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن و سنت کے معیار پہ پرکھیں. اگر وہ قرآن و سنت کے معیار پوری اترتی ہے ہم اس کو سینے سے لگا لیں، اگر نہیں اترتی تو ہم ان کی رسپیکٹ نہیں چھوڑیں. آپ ملا علی قاری حنفی صاحب جن کو آپ بڑا عالم کہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، اس بات سے متفق نہیں ہے میں ان کی اس بات سے. اچھا، ابھی اس حدیث یہ سنن ابی داؤد کی سن لیجئے گا. آپ نے اس کو ضعیف کہنا ہے لیکن میری سن لیجئے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کو ہے کہ آپ نے ضعیف کہنا ہے لیکن میں ضعیف اس کا ثابت کروں گا. 41-31 اور 41-29. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کی خبر دربار معاویہ پر پہنچی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حدیث ضعیف ہے. جی سن لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بولے مقدام حسن کی موت تمہیں مصیبت لگتی ہے جو تم نے یہ پڑھا. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے بولے میں اب تب تک بولوں گا جب تک آپ کو غصہ نہ آ جائے، اگر میں کوئی غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا. آپ میری آگے سن لیں میری بات. آگے 2-3 جملے سے چلیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتنوں میں کھانے کو منع نہیں کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے کو منع نہیں کیا؟ حضرت امیر معاویہ بولے کہ منع کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی کھالوں کے استعمال سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کیا. تو حضرت مقدام بولے یہ تینوں تمہارے گھر میں ہو رہے ہیں. یہ ساری ضعیف حدیث ہے. چیک کر لیں جا کے. جی میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. نہیں میری بات نہیں، آپ کہیں خود جا کے چیک کریں، الامور رجال کے ماہرین سے چیک کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ امام تیمیہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ حقیقت بات ہے. کیا اوقات ہے؟ میں نے امام عثمان کا آفتاب یہ کیا اوقات ہے؟ جی بڑے امام ہے، بڑے امام ہے. میں نے اس امام تیمیہ پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیکچر نکالے آپ کی اس بات پہ. اس میں امام تیمیہ کے حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے. ایک میری یہ سن لیں گے پہلے، پھر آپ 2 چیزیں رکھ دینا. اس نے کہا امام ابن تیمیہ کی عقیدے میں کرپشن پائی جاتی ہے. یہ اس کا اصل الزام ہے ان کے اوپر، اور وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو ایک بڑا امام یا بڑا عالم قرار دیا جائے. کیوں نہیں ڈیزرو کرتا؟ ایک بندہ، ایک بندے کو امت مانتی ہے، اپنا علامہ مانتی ہے،
یعنی کہ احناف کے بڑے بڑے علماء ان کو اپنا یعنی سمجھتے ہیں جید عالم دین ہے, اور بڑے بڑے متعصب علماء جو ان کو جناب بغیر کہتے ہیں وہ علامہ ہیں, ان کی آراء سے اختلاف کرنا ممکن ہے, لیکن آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ اس کو بڑا امام یا علامہ ماننے تیار ہیں, کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہوں گے. امام جو دو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء صراط المستقیم, دارالاسلام پبلیکیشن نے شائع کیا, اس کے صفحہ نمبر 73 پہ امام صاحب لکھ رہے ہیں میلاد چیپٹر ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا, اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا. ہاں تو ان کا یہ موقف ٹھیک ہی نہیں ہے. ٹھیک نہیں, چلو ٹھیک ہے. اچھا پھر امام تیمیہ آپ جیسے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی کوئی شک نہیں. امام تیمیہ نے اپنی اسی کتاب میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کے دوران نمازیں پڑھیں, حتیٰ کہ مسند احمد میں ہے کہ ان جگہوں پر پیشاب بھی کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کیا, سنت کے طور پر, ان ثواب کے طور پر. اس کو امام تیمیہ نے بدعت قرار دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں رجل صالح کہا گیا ہے, مطلب نیک انسان, صالح آدمی. آپ اس موقف کو مانتے ہیں امام؟ دیکھیں میں پہلے آپ کو اس بات میں ایک جواب دوں گا, یعنی کہ اس کا پہلا حصہ بھی دوسرا بھی دیتا تھا. جی پہلی بات تو یہ کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑی امام ہونے کے باوجود ان کی ہائے رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں. پھر وہی بات کہ ہمارے لیے کتاب و سنت معیار ہے. جی جی, جب تک ہم کتاب و سنت معیار نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمارا جو راستہ کلیئر نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہوتی ہے کئی جو فتاوا جات ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایک عمل ایسا پایا جائے جس کو بدعت قرار دیا جائے, اس سے اس کی صالحیت متاثر نہیں ہو جاتی. کسی ایک عمل کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں کسی مقام کے اوپر اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسی بدعت کا شکار ہو جاؤں. تیسری بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کا یہ عمل جو اصل سوال ہے کہ کیا یہ بدعت تھا کہ نہیں, تو اس کے بارے میں توقف کرنے کی ضرورت ہے, مجھے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں چاہیے کہ میں جھٹ پٹ ہر بات پہ اپنی رائے دے دوں کہ یہ نہیں تھا یا ہاں تھا. مجھے چاہیے کہ میں اس پر غور کروں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. جب تک میں اس کی تحلیل نہیں کر لوں اپنی رائے نہیں دے سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے, مجھے احترام ہے آپ کو. اچھا یہاں مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا مارکے کو پولیٹیکل جنگ کہا تھا, اقتدار کی جنگ کہا تھا, اور یزید کے نام کے ساتھ مے اللہ پلیزڈ ود ہم. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ میں اس رائے کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ کہ میرا موقع امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لا نحبہ ولا نسبہ, ہم اسے محبت کے دعوے دار نہیں ہیں اور گالی اس لیے نہیں دیتے کہ مختلف ہی مسئلہ ہے, لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی وکالت والا رشتہ نہیں ہے. اچھا ایک یہاں اور بھی سنتے جائیے, تقویت الایمان اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے آپ کے اہل حدیث میں. اس میں ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو, اللہ کے نزدیک ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ سلوک ٹھیک نہیں ان کا. باقی ان کی کتابیں بڑی فائدہ مند باتیں بھی انہوں نے کی ہیں, مفید باتیں بھی کی ہیں, اللہ کی توحید کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہاں شاید ڈیروگیٹری انٹینشن تو نہیں تھی, لیکن ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ ہرٹ ہوں. اچھا سر, اب کوئی 2-4 سوال اگر آپ اجازت دیں. جی جی کیوں نہیں, آپ کی مرضی ہے. جلال اجازت دیں. نہیں جلال کی تو بات ہی کوئی نہیں. اچھا ایک تاثر ہے کہ جیسے کچھ شیعہ علماء کو فنڈنگ آتی ہے مجھے ایران سے, ایسے ہی اہل حدیث کے کچھ اکابرین کو سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے. آپ کو کتنی فنڈنگ آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایجنسیاں ہمارے ملک کی ان چیزوں کا غافل نہیں ہیں, اور کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. میرا خیال بینکیں بھی کچھ نہ کچھ انوالو ہوتی ہوں گی, چلے ہنڈی یا جو بھی طریقہ کار ہے, تو اس کو ٹریک کرنا مشکل کوئی نہیں ہے. اچھا ویسے جن کو آتی ہے یہ تو طے ہے کہ آتی ہے, مجھے نہیں پتہ آتی ہے کس کو. نہیں آپ کہتے طے ہے, میں کہتا نہیں طے نہیں, لیکن ان کا ہم نے کیا اکھاڑ لی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں اکھاڑا, لیکن ہم ایسا الزام کیوں قبول کریں جو ہوا ہی نہیں. آپ کو نہیں آتی؟ مجھے نہیں آتی, نہ مجھے انٹرسٹ ہے, سچی بات مجھے انٹرسٹ بھی کوئی نہیں. اچھا لیکن آپ کا ایک اسلامی ادارہ بھی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی ہے, چاولوں کا کاروبار بھی ہے, بھی رہا ہے. ہاں رہا ہے, اور ماشاءاللہ خرچے ہیں اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں, تو یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ٹھاٹ باٹ سے مراد ہم نے 2 کپڑے پہن لی ہیں یا 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک بزنس سے. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہاں سے. اللہ کا شکر بزنس ٹھیک جا رہا ہے میرا, جتنی دیر سے کر رہا ہوں اتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں. ارد گرد ویسے مندے کا رجحان ہے, کبھی مندہ بھی ہو جاتا ہے, سچی بات ہے, کبھی اپنا بھی مندہ ہو جاتا ہے, کبھی چل پڑتا ہے, کبھی مندہ ہو جاتا ہے. لیکن میں جب چلتا ہوگا تو پراپرٹی کاروبار اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے, جب چلتا ہے تو وہ 4-5-6 مہینے 6 گزر آ جاتا ہے. اچھا سر, سنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف دھرنوں میں طاہر القادری نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. بالکل انوائٹ. کیوں نہیں گئے تھے؟ اس لیے نہیں گیا کہ میں ان کے روڈ میپ سے کوئی اتنا کنوینس نہیں تھا ہوا,
دوسری بات یہ تھی کہ مستقبل جو ماضی نے بھی پھر یہ بات ثابت بھی کی کہ ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی، وہ اپنی بات کے اوپر پوری طرح قائم ہے۔ تیسری بات ان کا کوئی ایسا سالڈ نظریہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنی جدوجہد ابتدائی طور شروع کی تو انہوں نے مصطفی انقلاب کی بات کی تھی، پھر وہ لیٹر آن گرین ریولوشن میں منتقل ہو گئے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بندے کا شناخت جو ہے جس چیز سے ہوئی ہے بندے کو اسی پہ رہنا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنا یہ سارا کا سارا اس کے اندر میں نے زگ زیگ دیکھا تو پھر میں نہیں چلا ان کے ساتھ۔ لیکن وہ جب دھرنے میں گئے تھے میرے خیال سے اس وقت تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا۔ وہ تو ہوا تھا لیکن اس وقت انہوں نے مصطفی انقلاب کی یا گرین ریولوشن کی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں تو ان کے ساتھ ہیں نا؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں تو یار ہم ہر بندے کے ساتھ ہوں گے جس کا بھی کوئی بندہ بغیر جرم میں قتل ہوا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن چھوڑ کے ثانیہ کراچی ہو یا ثانیہ اب مولانا سمیع الحق صاحب کے جو ہوئی ہے بیٹے کی شاد، میں اللہ کا شکر ہے رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ اپنی ساری مصیبتیں چھوڑ کے ان کے مدرسے پہنچا ہوں، وہاں جا کے انہیں کنسول کیا، وہاں جا کے اپنی ان کے ساتھ جو افیلیشن کا اظہار کیا ہے۔ جہاں کہیں ظلم ہو ہمیں اس کی جو مکمل مذمت کرنی چاہیے۔ مشتاق احمد خان صاحب کے بھائی شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اس مسئلے، تو جہاں جس کا ظلم ہوا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ الیکشن بھی لڑتے ہیں آپ؟ جی جی، کتنی مرتبہ ہار چکے ہیں؟ الیکشن کا تو ہارتا جیتا رہتا بندہ، اس میں کوئی ایسی بات کتنی مرتبہ ہارے ہیں؟ میں دیکھیں ابھی تک جماعتی طور کے اوپر جو میں نے الیکشن جو لڑا ہے، ایک پچھلا الیکشن لڑا اس وقت تو پھر میری جماعت رجسٹرڈ نہیں ہو سکی، ابھی تک میری جماعت رجسٹرڈ نہیں ہو سکی۔ جماعت میری رجسٹرڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ساری چیزیں سامنے۔ لیکن ابھی تک کتنی دفعہ آپ الیکشن لڑ چکے ہیں؟ میں اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پہ 3 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں اور تینوں مرتبہ ہارے ہیں؟ اور میکسیمم ووٹ کتنے ملے؟ 12,000 ووٹ ملے ہیں مجھے شہباز شریف کے مقابلے۔ ہاں، کیا وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، علامہ احسان الہی ظہیر اور ابتسام دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ کہ ہم پیسے ضائع نہیں کرتے الیکشن میں، وہ پیسے ضائع کرتے ہیں اس کے ذریعے خریدتے ہیں ووٹوں کو۔ وہ بتائیں نا جو آپ کہتے تھے کہ جب میں بھی خرید سکتا میں یہی بتاؤں، یہ پھر واضح بات ہے، یہ تو بات ہے دمنی، تو یہ مذاق کے طور پہ لائٹر نوڈ میں ہوتی ہیں یہ باتیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں ایک بندہ جو ہے وہ ووٹروں کو بھی خریدتا ہے اور اس کے بعد ریگنگ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں جا کے وہ بھی خرید لیتا ہے، یعنی الیکشن بھی خرید لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے خرید کر آپ؟ ہاں تو خریدا ہوگا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس لیے کہ کرائم بھی ایسے جو انڈیکیٹ کرتا ہے خریدا ہوا ہے، یعنی آپ وہ انہوں نے ووٹ خریدے اور آپ ہار گئے؟ ووٹ خریدے بھی اور بعد میں بھی خریدا، الیکشن بھی خریدا۔ اچھا، الیکشن بھی خرید لیا، ووٹ بھی خرید لیا اور آپ ہار گئے۔ اور اگر فیئر ہوتے آپ جیت جاتے؟ فیئر ہوتا کچھ اور رزلٹ ہوتا، میں نہیں کہا جیت جاتا، رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ کچھ اور تو وہی ہوتا نا، یا وہ جیت نہیں کہہ رہے ہمارے ووٹ بہت آتے ہیں، وہ اتنے نہ نظر آتے بار۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کون جیتا تھا؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بہت سے مقامات ریگنگ ہوئی ہے، بہت سے مقامات چیزیں مینیپولیٹ کی گئی ہیں، بہت سے مقامات چیزوں کو مینیج کیا گیا۔ کون جیتا ہے؟ پارٹی کون جیتا؟ دیکھیں یار یہ تو بات کرنا اس لیے کچھ مشکل ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے اپنے حلقوں کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری قرآن سننا موومنٹ بھی آئندہ پورے ملک سے الیکشن لڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر بھی رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے بارے میں کوئی ججمنٹل کوئی بغیر بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایز اے پاکستانی آپ کی رائے، آپ بڑے باخبر ہیں اس حوالے سے، 8 فروری 2024 کے الیکشن میں نمبر 1 پارٹی کون سی تھی؟ میں سچی بتاؤں اس کے بارے میں کہنا کچھ مشکل ہے میرے لیے، اس میں کوئی تفویضات نہیں ہے، نہ مجھے کسی کا دباؤ ہے، نہ مجھے کسی ادارے کا دباؤ ہے، وہ سچی بات ہے۔ نہیں، میں ادارے کی تو بات ہی میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے چاہے میں کسی دباؤ کے میں کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا مشکل ہے میرے لیے۔ اچھا، اور کبھی ملے ہیں آپ زندگی میں عمران خان صاحب کو؟ ملا ہوں، کئی دفعہ ملا ہوں۔ کیسا پایا آپ نے ان کو؟ اچھی باتیں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں۔ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں یہی ہے کہ یار اچھے طریقے مل لیتے ہیں بندوں کو، بس یہی مجھے تو نظر آئی، اچھے طریقے مل لیتے ہیں لوگوں کو، ایک وی آئی پی بندہ اچھے طریقے مل رہا، اچھی بات ہے یہ۔ ایک وی آئی پی بندہ اور اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہ اچھی باتیں ہیں؟ اچھی بات ہے یہ، اور اسے کیا کہا جائے گا کہ اچھے طریقے لوگوں میں مل لیتا ہے، اچھا، یعنی پہچان جاتا ہے بندے کو کچھ سالوں کے بعد بھی۔ اچھا، آپ کو پہچان گئے تھے؟ مجھے تو اچھی طرح پہچانتے ہیں، میرا خیال ہے۔ کیا ملاقات میں کوئی خاص بات ہے؟ وہ آتی خاص بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ کہ آپ کو سچی بات ہوں، کم از کم 10 سال سے ایسا میرا ذہن بن چکا ہے کہ میں سیکولر جماعتوں کی طرف مائل کوئی نہیں، نہ میں نواز شریف سے مائل ہوں، نہ میں عمران سے مائل ہوں، کیونکہ ان کے ایجنڈے میں نفاذ شریعت کوئی نہیں ہے۔ ان کے ایجنڈے کے اندر پاکستان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک پاور اسٹرگل ہے، دونوں طرف سے وہ لگے ہوئے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، اس کے اندر اسلام جو ہے نا پوری طرح فٹ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ مجھے کمزور باتیں بتا دیں، اچھی باتیں تو بڑی آپ نے خوبصورت باتیں بتائی ہیں کہ ٹھیک طریقے سے مل لیتا ہے، خوبصورت باتیں بتا دیں عمران خان۔ واقف کار وہ چیزیں مل لیتا ہے، نہ واقفوں کو بری طرح مل لیتا ہے۔ اچھا، یہ کمزور ہے، اچھی بات ہے کہ عجیب بات ہے، واقف کار وہ صحیح طرح مل لیتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے آج کل بندے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، بندہ واقف کار وہ بھول جاتا ہے، اور نہ کمزور ہے کہ نہ واقفوں کو بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے، یہ بری بات بھی ہے۔ اچھا، اور آپ سمجھتے تھے ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، یا پولیٹیکل لیڈر تو خیر میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک قائد اعظم ہی تھے اس ملک میں، باقی سارے سیاستدان ہیں، ایز اے سیاستدان آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان
اس طرح جیل کاٹ لے گا جو اس کا اب وہ لائف کیا کرے؟ اب ان کو چھوڑ تو رہے نہیں، وہ کیا کرے؟ مثال دے رہا ہوں. جی نہیں میں ویسے کہہ رہا نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہوں وہ کرے جو نواز شریف نے کیا، جو آصف علی زرداری صاحب نے کیا. ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کی افواہیں بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں. کیا افواہیں آئیں آپ اس طرح کی سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ کوششیں جاری ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے. اچھا یہ افواہیں آپ تک یہ بھی ہم پہ پہنچتی رہتی ہیں افواہیں ہیں نا، ہم کچھ کنفرم، میں نے پہلے کا ججمنٹ نہیں دے سکتے ہم. اچھا ہاں لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ یہ نہیں کسی بندے میں کہہ سکتے وہ جیل اس نے کیسے کاٹی، ہمیں کیا پتا کیسے کاٹی ہے. اب مجھے جو اللہ نہ کرے اللہ جیل سے محفوظ ہی رکھے، جو بندہ مثال دے مجھے 2 مہینے کے قید کر دیا، جب میں نہ بھی چاہوں تو میں کیا کر لوں گا. ویسے کبھی قید نہیں ہوئے؟ اللہ کا شکر اللہ نے بچا لیا قید سے. 1-2 باری ہوتے رہ گئی ہے. اچھا یہ ایک ہے کہ اگر شراب کی بوتل کے باہر زمزم لکھ دیا جائے تو وہ اندر زمزم نہیں ہوتا. ہاں نہیں شراب ہی رہتی ہے. تو یہ ہمارا جو باہر بینک کے بعد اسلامک بینکنگ لکھ دیا جاتا ہے، افسوسناک ہے. یہ جو فتوے مفتی تقی عثمانی ہم نہیں صاحب، مطمئن فتوا سے، سچی بات ہے ہم نہیں مطمئن. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، سچی بات ہے، اس کے لیے کافی توجہ کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن جو آپ کے ذہن میں شریعت ہے وہ اس ملک میں نافذ ہاں کر ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، ہر صورت ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے منہ سے آئندہ محبتیں نکالے، جوڑیں وہ سارے، میں محبتیں دے رہا ہوں پہلے ہی، جوڑیں وہ سارے. دیکھیں یہ پہلے محبتیں دے رہا ہوں. اگر آپ کے انجینئر محمد علی مرزا ہی محبت کا حقدار ہے تو اللہ کی بات ہے. ویسے اگر سچی بات ہے میں محبت بانٹ رہا ہوں. اللہ کرے نہ میں کوئی دیوبندیوں کو بگا رہا ہوں، نہ کوئی بریلویوں کو بگا رہا ہوں، نہ ہی شیعوں کی تکفیر کر رہا ہوں. میں تو ہر بندے کا اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوں. اگر انجینئر محمد علی مرزا نہ کرتا صحابہ کرام کی توہین، نہ کرتا بے لگامی بے زبانی، اور نہ کرتا ائمہ دین کے بارے بونک بانک کے لفظ، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ کرے آپ ساروں کو اکٹھا کر سکیں، اور اللہ کرے یہ نفرت اور تقسیم جو اس ملک میں ہے اس میں آپ کمی کا باعث بنیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو.